ماں باپ کی ڈیوٹیز کی جب لسٹ بنائیں گے تو سب سے پہلے، اور اس سے پہلے کہ وہ بچے کی ضرورت سے شناسا ہوں، یہ تصور اپنے دل میں پیدا کریں کہ ہمیں بچہ چاہیے، تو انہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ ماں باپ بن سکے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ بھی ہو سکتا ہے کچھ والدین کے لیے۔ کتنے لوگ ہوں گے، کتنے والدین ہوں گے جنہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ کیا ہم اس ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں جو والدین کا ہوتا ہے، کیا ہمارا اہلیت کا معیار ماں اور باپ بننے کا ہے جب ہم ماں اور باپ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا اگر صرف بایولوجیکل نیڈز یا حیاتیاتی ضروریات کے تقاضوں کے تحت اولاد دنیا میں آئے تو وہ ضروریات کے ایک حصے کی تکمیل ہوئی، جسم کا جسم سے ملاپ ہوا اور اولاد دنیا میں آ گئی۔ لیکن کیا یہ صرف ایک ضرورت ہوتی ہے، بایولوجیکل نیڈ؟ نہیں۔ ایک بچے کو یا معاشرے میں جب ضروریات کو تقسیم کیا جاتا ہے تو ایک لسٹ بنائی جاتی ہے۔ ایک ہو گئی آپ کی فزیکل نیڈز، ٹھیک ہے، بایولوجیکل نیڈز ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا چونکہ ہم جسم کی دنیا میں ہیں۔ دوسری ایک ضرورت ہوتی ہے ہر بچے کی، ہر سماج کی، میری اور آپ کی، جس کو ہم کہتے ہیں سائیکولوجیکل نیڈ۔ اس سائیکولوجیکل کے انڈر آپ انٹلیکچوئل نیڈ سمجھ لیں، ایموشنل نیڈ سمجھ لیں، جو ہماری جذباتی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں جو فکر و شعور کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے اندر جو فطرت کے پیٹرنز کی ضرورت ہے، وہ سائیکولوجیکل نیڈز کے تحت آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو ہماری بہت بڑی ضرورت ہو سکتی ہے وہ ہماری فائنینشیل نیڈز ہوتی ہیں، وہ فزیکل نیڈز کے ساتھ بھی جوڑ کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم فکر و شعور کی، روحانیت کی جو ضرورت ہے، اسپرچول نیڈ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی یہ بڑے بڑے گروپ ہیں، پھر ان کی آگے سب کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے۔ تو ماں باپ نے اگر تو فزیکل نیڈز میں مکان بھی بنا لیا، ان کے پاس پیسے بھی اچھے ہیں، کاروبار بھی اسٹیبلش ہے، ان کے پاس کار، کوٹھی، بنگلہ سب کچھ موجود ہے، تو یہ فزیکل نیڈ ہے۔ آپ کا جسم انوالو ہو یا آپ کا جو مادہ ہے باہر مکان کی صورت میں، اگر آپ نے وہ ضروریات پوری کی تو آپ نے ایک ضرورت تو بچے کے آنے سے پہلے پوری کر دی اس کی، آپ اسے دنیا میں لے آئے۔ لیکن کیا آپ نے اس کو دنیا میں لانے سے پہلے اس بات کا انتظام کیا تھا کہ اس کے ایموشنز، اس کا انٹلیکٹ یا اس کی جو سول ہوگی اس پر کوئی اثرات مرتب ہوں گے؟ میں اس کو آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ کیا آپ نے وہ ماحول بچوں کو دنیا میں لانے سے پہلے بنا لیا تھا گھر میں؟ اب وہ ماحول کس طریقے سے بنے گا؟ سب سے پہلے ماں اور باپ، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انہی چار ضروریات کے تحت رشتہ کیسا ہے۔ یہ جو چار ضروریات ہیں یہ ہماری چلتی رہیں گی پورے موضوع میں، اور آپ نے ان کو پھیلا کے دیکھتے جانا ہے ساتھ ساتھ۔ کہیں مشکل ہو تو آپ لکھ دیجیے گا، میں ساتھ ساتھ دیکھوں گا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو ماں اور باپ، یعنی اس سے پہلے ایک سیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر چیز کنیکٹڈ ہے، آج اس کو بھی تھوڑا کھولیں گے ہم کہ کیسے کنیکٹڈ ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اولاد آئے اور آپ اس کی فزیکل نیڈ سے ہی صرف واقف ہوں، اور باقی تین جو ضروریات تھیں، اسپرچول، ایموشنل، انٹلیکچوئل وغیرہ، وہ آپ کی زندگی میں اس طریقے سے شامل نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بطور میاں بیوی پہلے یہ طے کرنا ہے کہ میاں بیوی بننے سے پہلے جب آپ کا رشتہ جوڑا گیا تھا تو آپ کا رشتہ جسم کی ضروریات کے تحت جوڑا گیا تھا، کوئی سوشل نیڈز تھی اس کے اندر، کوئی ریونج تھا اس کے اندر، کوئی فلشنس تھی اس کے اندر، کوئی ضد تھی، انا تھی، یا اس کے اندر کوئی اسپرچول پہلو ہوئی ذہن میں رکھا گیا تھا، یا ایسی گائے بہن کی طرح بس باندھ دیا گیا جس کے ساتھ مرضی۔ تو اگر تو ماں باپ کا رشتہ اس طریقے سے ہوا، اگر ماں باپ کا رشتہ اس طریقے سے ہوا کہ ان کی ضروریات کے اتنے بڑے جہان میں صرف ایک حصے کی ضرورت پوری کرنے کی طرف قدم بڑھائے گے رشتے کی آڑ میں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو ہمارے ایشین کلچر میں، یہ بڑی نازک بات آج آپ کو بتا رہا ہوں اور شاید نئی باتیں ہوں آپ کے لیے، اگر شادی سے پہلے دو انسانوں کو، مرد اور عورت کو، لڑکے اور لڑکی کو صرف اتنا پتا ہے کہ انہوں نے شادی کے نام پر اپنی جسمانی ضروریات کی تکمیل کرنی ہے اور اولاد پیدا کرنی ہے، تو یہ گویا انہوں نے فزیکل جو نیڈز تھیں اس کو تو کور کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے
कि अब उनकी जो जिंदगी होगी अज़दवाजी जिंदगी, औलाद से पहले जो उनकी अज़दवाजी जिंदगी होगी, उसमें कहीं पे कोई स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट नजर नहीं आएगी, कहीं पे कोई साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग नजर नहीं आएगी, कोई आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग नजर नहीं आएगी। तो इसका मतलब यह है कि एक गैप जो इनके रिश्ते में पहले से मौजूद था, गोया वो माहौल का हिस्सा नहीं था। अब आप इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो वो माहौल चूंकि पहले से इंग्रेडिएंट्स उसमें नहीं थे, वो जो अज्जाए तरकीबी थे एक साउंड औलाद तक पहुंचने के या औलाद की तमाम तर जरूरियात को पूरा करने के, तो इसका मतलब यह है कि वो जो कमी रह गई माहौल के अंदर वो आगे बढ़ेगी। अब उसमें एक और बड़ी खतरनाक बात बताने लगा हूं, नौजवान इसको गौर से सुने। अगर हम सिर्फ फिजिकल जरूरियात को ही जहन में रखें तो हमें अपने स्पर्म की भी हिफाजत करना पड़ती है, उसको मजबूत होना चाहिए। अगर हम अपनी, ये फिर कनेक्टेड हो जाएगा कि शादी के बंधन से पहले लड़के या लड़की की खुराक कैसी थी। आप देख रहे हैं किस तरीके से चीजें कनेक्ट होकर पीछे जाती हैं और एक्शन का रिएक्शन होता है, काज और इफेक्ट की थ्योरी हमारी जिंदगी में आती है। तो गोया अगर बचपन में खुराक नाकस मिली होगी या मामूलात जिंदगी जो थे वो डिसिप्लिन नहीं थे, जंक फूड होगी, नशा होगा, या कोई भी ऐसी मुजरे सेहत चीज जिंदगी में आई होगी, या कोई ऐसे नजरियाती करतूत होंगे जिससे इंसान की जो स्पिरिचुअल फिजिकल हेल्थ है वो कमजोरी या ज़ौफ का शिकार होगी, तो इसका मतलब यह है कि वो हिस्सा जो माहौल चाहिए था एक मजबूत शादी के लिए, वो कमी पीछे से आ रही है। अब आप इसको मजीद पीछे जाएंगे तो आपको अपने वालिदैन से मुलाकात हो जाएगी, फिर आपको समझने में आसानी होगी। और आप आज जरूर थोड़ी देर के लिए सोचिए मेरी इन बातों को सुनते हुए कि आपको माहौल में कौन कौन सी डेफिशिएंसी थी। ग़ज़ाइयत की कमी थी, रूहानियत की कमी थी, इल्म व हिदायत की कमी थी, कोई ना कोई कमी जरूर होती है माहौल में जो हम तक नस्ल दर नस्ल पहुंचती है। ओके, ये तो बड़ी डेंजरस बात मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर कमी ही हो, डेफिशिएंसी ही हो, तो फिर तो इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता, तरक्की कर नहीं सकता। तो फिर क्या किया जाए? फिर जैसे आज मैं एक सेशन कर रहा हूं, जो पहुंचना था आप तक पहुंच गया। आज जो नौजवान लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां सुन रहे हैं या वालिदैन जो सुन रहे हैं और उन्होंने अभी जिंदगी की इब्तदा करनी है, तो वो बच्चों की इन 4 जरूरियात को जहन में रखेंगे और मियाँ और बीवी के दरमियान साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। अभी हम उस तरफ नहीं आए कि अगर फर्ज कर लें शौहर की वफात हो जाती है या डिवोर्स हो जाती है, वो एक अलग इम्तहान है, वो एक अलग आजमाइश है किसी भी एक बंदे के लिए, वो औरत हो या मर्द हो। औरत के लिए ज्यादा आजमाइश है, वो हम बाद में अगर टाइम मिला तो मैं इस मौजू को छेड़ूंगा, चूंकि ये बहुत गहरा रोग वाला मौजू है। तो डेफिशिएंसी आपको नजर आ गई। डेफिशिएंसी को दूर किया जाता है, कमी को दूर किया जाता है। अब हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर, जिस्मानी कमी हो तो हम किस तरीके से दूर करते हैं। हम अपने घर में कोई चीजें ला के रखेंगे, ये बिस्तर ले आए, ये चारपाई ले आए, फलां चीज आ गई, फलां चीज आ गई। जिस्म की देखें तो खुराक की तरफ से आ जाता है कि ये खुराक खा लो, दूध पी लिया करो, फलां चीज कर लो। हम डेफिशिएंसी के ऊपर ओवरकम कर रहे हैं। फिर औरत जब मां बनने के मरहले में दाखिल होती है तो उसकी खुराक का बंदोबस्त कि वो हेल्दी अगर होगी तो जाहिर बात है वो उसने एक इसकी मैं आपको एक देसी मिसाल दूंगा, फिर आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा चीजें उस तरफ चली जाएंगी, बच्चे भी सुनते हैं। मैं अभी कुछ ही दिन पहले गार्डनिंग के एक नए तजर्बे से गुजरा हूं। यहाँ टेरेस पे मैंने कुछ बीज मंगवाए और उनको लगाया मैंने, और कामयाब तजर्बा रहा। तो कुरान हमें कहता है कि निशानियों पे गौर करो। तो ये सिर्फ बीज लगाने का अमल नहीं था कि मैंने जर्मिनेशन की, मैंने सीडलिंग की, मैं हर कदम पे गौर भी करता चला गया। बीज के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ था कि ये सेहतमंद बीज है, ट्राइड बीज है। वो जो सेल कर रहा था वो स्टोर ये कहता है कि ये बीज उगेंगे, उसका क्लेम ये था। और बज़ाहिर उनको देखा जाए तो उनकी देखने में भी कैफियत अच्छी थी। तो गोया मेरा पहला सारा इंतखाब जो था वो बीज का मयारी होना था।
پھر انہوں نے 7 نسخے بتائے تھے کہ اس طرح کا مسالہ تیار کرنا ہے، کمپوسٹ یہ ہونی چاہیے، کوکو پیٹ ڈالنا ہے، پیٹ موس ڈالنا ہے. یہ آپ سب کی زندگی میں یہ تجربے آئے ہوں گے. آپ نے کس طریقے سے مٹی جو ہے اس کو اکٹھا کرنا ہے، اس کا مسالہ تیار کرنا ہے. جیسے ہنڈیا سے پہلے آپ مسالہ تیار کرتے ہیں، تو مسالہ اگر اچھا ہوگا تو ہنڈیا مزیدار ہوگی. زندگی کا یہ جو مسالہ ہے جس کو میں ماحول کہتا ہوں، اس کے مزیدار ہونے سے اولاد کی مزیدار نشو و نما، گروتھ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ابھی صرف میں تھوڑا سا ماحول بنا رہا ہوں تاکہ آپ میرے اس درد کو بھی سمجھ جائیں گے اور آپ اس نشست سے، سیشن سے کچھ زیادہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو آپ نے وہ بیج اس مٹی میں لگائے. پھر اگلا مرحلہ یہ تھا کہ آپ نے اس کی کیئر کرنی ہے. اچھا، وہ کیئر فزیکل لیول پہ تھی، میں نے پانی دینا ہے، ڈائریکٹ اس کو سورج کی روشنی سے میں نے بچانا ہے، کتنے بجے میں نے ٹرے کو کہاں پہ رکھنا ہے، پھر کتنا پانی دینا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھیں یہ فزیکل تھیں. جو ساتھ اسپرچول چل رہی تھیں وہ میرا فلی فوکسڈ ارتکاز کی کیفیت تھی کہ میں اس چیز کے اوپر جڑا ہوا تھا کہ میں نے ان بیجوں میں سے پودے نکالنے ہیں. کیوں نکالنے ہیں؟ چونکہ پھول کس کو اچھے نہیں لگتے. تو میری خواہش تھی کہ اس سے پہلے کہ مارچ آئے تو یہ میرے پھول تیار ہو جائیں گے، تو بہار میں مزہ آئے گا، تتلیاں آئیں گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میری تھاٹ پروسیس چل رہا ہے، اور یہی تھاٹ پروسیس میرے عمل میں ڈھلا جو فزیکل دنیا میں ظاہر ہوا. اگر میں غفلت میں پودے لگاتا، لفظوں کو پکڑے جو میں جس پہ اشارہ کر رہا ہوں، اگر میں غفلت میں سیڈلنگ کرتا اور مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ میں کیوں بیج لگا رہا ہوں، تو میری وہ لذت برقرار نہ رہتی، اسپرچول، ایموشنل. تو میں نے دیکھا اکثر لوگوں سے میں سنتا ہوں کہ ہمارے بیج جل جاتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ سارے بیج جتنے میں نے لگائے تھے، ماں سوائے اکا دکا شاید کوئی رہ گیا ہو، لیکن میں نے گنے نہیں، سارے بیج 4 سے 5 دن کے بعد نکل آئے. پھر ان کا ایک الگ مرحلہ تھا. اب بھی ان کو لاڈ چاہیے، اب بھی ان کو مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا پڑتا ہے، فلاں چیز ڈالنی ہے، فلاں چیز ڈالنی ہے. یہ میں نے آپ کو مثال اس لیے دی چونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نشانیوں پہ غور کرو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب واپس ہم جوڑتے ہیں کہ یہ جو ضروریات ہیں، فزیکل نیڈ، ایموشنل نیڈ، سائیکولوجیکل نیڈ، سوشل نیڈ آپ کی ہوگی. پھول کیوں ضرورت ہے، سبزیوں کی کیوں ضرورت ہے، یہ آپ کو سمجھ ہے. اولاد کی کیوں ضرورت ہے. آپ میں سے جو شادی شدہ ہیں اور صاحب اولاد ہیں، کتنوں نے سوچا اولاد کو پیدا کرنے سے پہلے کہ انہیں اولاد کیوں چاہیے؟ اب ہم اس طرف داخل ہو جائیں گے. ہمیں اولاد کیوں چاہیے؟ سیدھا سادہ جواب یہ ہوتا ہے، ہمیں اولاد اس لیے چاہیے کہ ہماری محبتوں کی ضرورت ہے، ہماری نسل آگے بڑھے گی، ہم پہچانے جائیں گے. آدم کی پرانی ایک مثال نظر آتی ہے ہمیں. ابلیس نے یہی وسوسہ ڈالا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں کہ اپنی نسل کا سلسلہ بھائی آگے چلائیں. تو ایک تو یہ محبت ہماری ضرورت ہے. دوسری سماجی ضرورت ہے کہ لوگ یہ کہیں گے مرد اور عورت کو کہ یہ فرٹائل ہیں، زرخیز ہیں، صاحب صحت مند ہیں. خاص کر ہمارے معاشرے میں 1.5 سال اگر گزر جائے تو لڑکی بیچاری کے اوپر ستم ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں انفارچونیٹلی، کہ جیسے پتہ نہیں اس میں کتنے امراض کبیہ شامل ہو گئے ہیں کہ وہ ابھی تک صاحب اولاد نہیں بن سکی. انفارچونیٹ ہے، لیکن گویا سماجی ضرورت بھی ہمارے معاشرے میں ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو جتنے ہمارے خاندان کے احباب ہوتے ہیں، ہمارا محلہ ہوتا ہے، وہ منتظر ہو جاتا ہے کہ اب چونکہ شادی ہوئی ہے لہٰذا بچے بھی ہوں گے. تو گویا یہ ہماری سماجی ضرورت ہوگی. لیکن میں انفارچونیٹلی یہ دیکھتا آ رہا ہوں، ہم سب ایک سماج کی حیثیت سے شاید ہی کبھی یہ سوچتے ہوں کہ یہ جو نئی روحیں جسم میں منتقل ہو کے ہمارے پاس پہنچیں گی، یہ کوئی پیغام لے کے آئی ہیں ہمارے پاس، اور ہمیں ان کے آنے سے پہلے اپنے گھر سے بھی پہلے میں نے ذہن کی بات کرتی کہ ماں باپ کا ذہن اگر سٹیبل ہوگا تو اولاد کے اوپر اچھے اثرات آئیں گے. اگر ماں باپ آپس میں ہی محبت کے رشتے میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، یا ان کے آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کا رشتہ ہے، تو لازمی وعدہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. یہ کبھی ہوتا ہی نہیں کہ اولاد کے اثرات نہ ہوں.
فزیکل کمزوریوں کے اثرات فزیکل کمزوریوں کی صورت میں نظر آتے ہیں. اگر ماں باپ اسپرچول اینڈ پہ آپس میں بروکن ہے تو اولاد اسپرچولی بروکن ہو جاتی ہے. اگر کہیں پہ ایموشنل کیٹاسٹرافک کیفیات ہیں، جذباتی طور پر ماں اور باپ میں شدت پسندی ہے یا میانہ روی ہے، تو یہ اثرات بھی مرتب ہوں گے. یہ سائنس کہتی ہے. یہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بچے تو آ گئے دنیا میں، ماں باپ ان کو عیسائی، یہودی، مجوسی وغیرہ وغیرہ وہ بنا دیتے ہیں. تو ماحول کے اثرات، اس کے اوپر تو ہمارا انڈرسٹوڈ اتفاق ہے کہ ایسا ہوتا ہے. میں صرف اس کو کھول رہا ہوں آسان کرنے کے لیے. تو آپ نے ضروریات کے تحت ماں باپ نے کیا سوچا، جو سوچیں گے آپ کی جو آؤٹ کم ہوگی اولاد کی صورت میں وہی آپ کے سامنے آئے گی. اب آپ نے اگر تو صرف فزیکل پہلو کے ساتھ سوچا تو جسم کی صورت میں بیٹی یا بیٹا آپ کو مل گیا، آپ نے اس کا نام رکھ دیا. اب آپ نے اس کو گلی میں، یعنی اب اس کے بعد چلے رشتہ داروں کی بھی ڈیوٹی شامل کر لیں. پہلے سے ماحول میں موجود ہر گھر میں یہی کہانی چل رہی تھی، کزن کیسے ہیں، دوسرے ماں باپ کیسے ہیں. ان میں سے کتنے ماں باپ نے یہ سارا پیٹرن فالو کیا جو بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ باقی سارے جو کزنز تھے ان کے ماں باپ نے بھی فزیکل ورلڈ میں ہی صرف ان کو لانے کی کوشش کی اور ان کا مطمع نظر سائیکولوجیکل ضرورت نہیں تھی، سماجی ضرورت نہیں تھی، اسپرچول ضرورت نہیں تھی. تو اگر ان ماں باپ کی بھی غفلت تھی تو گویا آپ کے خاندان میں پہلے سے، جس کو میں کہتا ہوں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، تو ماں باپ پہلے سے غفلت میں زیادہ تعداد میں موجود ہے. تیسرا مرحلہ گلی کا ہے. چلے خاندان کی کثیر تعداد بہنوں بھائیوں نے جوانی میں اپنے بیٹھ کے ڈسکشنز کی اور کوشش کی کہ ہم ایسے ماں باپ بنیں گے، ڈسکشنز کی، اور انہوں نے اپنے آپ کو تو تبدیل کر لیا. ایک خاندان میں انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، اپنی ڈیفیشنسی کو دور کر لیا، فل ان دا بلینکس کر لی. لیکن پھر تیسرا بڑا انیویٹیبل سٹیج ہے گلی. اب آپ کے جو ہمسائے ہیں، محلے والے، دور پار کے رشتہ دار، ان سے بھی تو ملنا ملانا ہے، ہماری سوشل ریکوائرمنٹس ہیں، نیڈز ہیں. آپ بچے کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے میں بھی ایسا ماحول ہوگا جس میں ڈیفیشنسی ہوگی، فزیکل، اسپرچول یا ایموشنل، تو اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کب تک اپنے بچوں کو چھپائیں گے؟ یہ مجھے پتا ہے کہ آپ ان کو ملاتے جائیں گے ساری یہ جو مالا میں پرونے ہیں آج آپ نے موتی. پھر خاندان اور محلے سے اگلی سٹیج ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو اسکول کے حوالے کر دیا. اب یاد رکھیے کہ یہ جو میں نے سارا پیٹرن آپ کے سامنے ڈرا کیا ہے، اس اسکول میں اسی پیٹرن کے تحت درجنوں بچے آئے ہوئے ہیں، ایک ماحول کے اندر پلنے والے. ایک خاص ماحول میں ماں باپ کی شادیاں ہوئی اور شادی سے پہلے خاص ماحول تھا، اور ان کی شادی سے بہت پہلے بچپن میں خاص ماحول میں وہ پلے بڑھے. ان کے اوپر اسپرچول، سائیکولوجیکل خاص حادثات یا واقعات پیش آئے. تو ایک ان کا اپنا تجربہ تھا. تو وہ سارے اولاد کی شکل میں اس اسکول میں آ گئے. وہ جو فصل تھی، وہ جو سیڈلنگ یا جرمینیشن ہوئی تھی، وہ اب اس اسکول میں آ گئے. اب چونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے تو بچہ اگر خاندان میں بھی محفوظ رہا، سب سے پہلے وہ ماں باپ کی کوکھ سے محفوظ ہو کے آگے چلا گیا، تو خاندان سے بچ گیا تو گلی محلہ، اس سے بچ گیا تو اسکول میں ٹریپ ہوگا. اور یہ زیادہ تر انجانے میں ہوتا ہے، چونکہ جو وہاں پہ موجود ہیں وہ بھی اسی ماحول سے گزر کے آئے ہیں. کسی کے پاس زیادہ ڈیفیشنسی ہوگی، کسی کے پاس کم ہوگی. اور یاد رکھیے کہ شر کی طرف چونکہ انسانی نفس میں زیادہ اٹریکشن ہے، لہٰذا اس طرح کی چیزیں جو ماں باپ کی سطح پہ چھپائی گئیں، خاندان میں چھپائی گئیں، گلی محلے میں چھپائی گئیں، وہ سکول میں جب ایکسپوجر بڑھتا ہے اور کسی ایک بچے کو پتہ ہوتا ہے تو وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے باقی ساری کلاس بڑی دلچسپی اور توجہ سے ان باتوں کو سنتی ہے. میں کچھ علامتی پرائے میں کچھ باتیں کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ لوگ سمجھ جائیں گے میرے انداز کو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ساری باتیں جو ہیں وہ بہت بچے بھی سنتے ہیں.
स्कूल से भी बच गए आप, स्कूलों में दोस्त बनते हैं, आपका बच्चा खुशकिस्मत हुआ और बाकी बच्चे भी खुशकिस्मत हुए तो बच जाएंगे। उसमें एक रोल याद रखिएगा कि वहां पे जो उस्ताद की शक्ल में हस्ती मौजूद है, उस्ताद या उस्तानी, वो भी तो बच्चा है किसी का, और वो भी पैदा हुआ था कभी कोई पैटर्न लेकर। तो जाहिरी बात है कि उसकी जो शख्सियत बनी होगी किसी मखसूस माहौल में, अब वो उस्ताद तो बन गया या उस्तानी तो बन गए, तो वो जो शख्सियत उसके पीछे बैठी है उसके लेक्चर के जरिए वो छाप लगाएगी, और उस्ताद का बड़ा गहरा पैटर्न बैठता है बच्चों के ऊपर। तो गोया अगर कोई उस्ताद या उस्तानी महज नौकरी कर रहे हैं और उनकी अपनी शख्सियत के अंदर इन्हीं चारों जरूरियात को रखें, उनको प्रॉब्लम है फिजिकल, मेंटल, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है उनका, आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है किसी टीचर का, फाइनेंशियल बर्डन है किसी के ऊपर, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, कोई किसी भी किस्म का मसला है उनकी शख्सियत के अंदर, सकम है, डेफिशिएंसी है, तो इसका मतलब यह है कि उतने हिस्से से नूर आगे नहीं जाएगा। उस्ताद मुअल्लिम है, तालीम देता है, तो जब एक चीज तक उस्ताद खुद नहीं पहुंचा, क्योंकि वो भी इसी मुआशरे का रुकन है, तो गोया औलाद में वो चीज नहीं आएगी जो कि बच्चे हैं जिनकी उसने तामीर करनी है। अब तामीर करते हुए उस मसाले को ज़हन में रखें। एक मिस्त्री को पता ही नहीं कि ये ईंट मैंने यहां लगानी है, यहां नहीं लगानी, या इसको मैंने ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना। तो इसका मतलब यह है कि जैसे उसको पता था वो वैसे ही दीवार बनाता चला जाएगा। ये बड़ा अहम नुक्ता है, इस पे पूरी तवज्जो मुझे चाहिए आपकी। तो यही वजह है कि जब तक वो माहौल, एग्जिस्टिंग कल्चर चेंज नहीं होता, उसमें हर साल एक ही मिजाज के, एक तरह की नफ्सियात के बच्चे जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये काम हर सतह पे जारी है। प्रेप शुरू हो जाए प्राइमरी से, हर साल जो बच्चे 5वीं से 6ठी में जा रहे हैं 90% से ज्यादा उनका मिजाज एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि एक फैक्ट्री नीचे लगी हुई है और उस फैक्ट्री में जो जैसे रख रहा है वो वैसे ही रख रहा है। क्योंकि वो माँ बाप भी हैं, वो उस्ताद या उस्तानी बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, वो बहन भाई भी हैं, वो गली के रुकन भी हैं, वो मोहल्ले के रुकन भी हैं, वो खानदान का हिस्सा भी हैं। तो उनके ऊपर भी तो असरात हैं ना सारी चीजों के। उन्हें भी कभी माँ बाप ने डेफिशिएंसी के साथ पैदा किया था, ये बात समझ गए? उन्हें भी माँ बाप ने डेफिशिएंसी के साथ पैदा किया था। तो अब वो जो सारी कमियां थी, कोताहियां थी, उज़र थे, उज़र जो है ना वो माजूरी पैदा करता है, वो माजूरियां उनकी जिस्म में भी थी, उनकी रूह में भी थी, और उनकी नफ्सियात का भी हिस्सा थी। तो गोया जब वो इल्म के मनसब पर फाइज होंगे, मुअल्लिम होंगे, तो फिर उनकी जो अखलाकी तरबियत होगी उसके मायार में भी कमी रह जाएगी, या उसका पैटर्न वही होगा जो हमेशा से होता आ रहा है। और जिस बात पे अक्सर हम, आपने मेरी पोस्टें भी पढ़ी होंगी, जो मैं कहता हूं कि जो होता आ रहा है उसी को बरकरार रखा जाता है। और इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये जो आउटकम बाहर निकल रही है कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में, उस लेवल पे भी मखसूस डेफिशिएंसियां हैं। किस वक्त स्टूडेंट्स को इंटेलेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स थी, किस तरह के असातिज़ा चाहिए थे जो सवाल पैदा करते, और किस तरह के असातिज़ा को हायर किया गया। कोई स्क्रूटनी नहीं, महज एक नौकरी दी जाती है। तो इसका मतलब यह है जैसे मियाँ और बीवी बनने से पहले कोई इंटरव्यू नहीं, कोई टेस्ट नहीं, सिर्फ बलूगत देखी जाती है। और बलूगत भी, बड़ा जुमला कह रहा हूं, बलूगत देखी जाती है, और बलूगत भी महज जिस्मानी, जबकि बाकी जो 3 बलूगतें थी उसको मद्देनजर नहीं रखा गया। क्या एक बंदा जिस्मानी तौर पर बालिग है, रूहानी तौर पर भी बालिग है? अगर वो रूहानी तौर पर न बालिग है, जिस्मानी तौर पर बालिग है, तो गोया जो औलाद पैदा होगी उन दोनों के इश्तराक से वो जिस्मानी तौर पर तो तंदुरुस्त होगी, लेकिन रूहानी तौर पर उसमें कच्चापन रह जाएगा। तीसरे नंबर पे, अगर आइडियोलॉजिकल बलूगत नहीं है, नजरियाती पुख्तगी नहीं है, और उन्हें पता ही नहीं
کہ آدم اور ہوا کا ملاپ کتنا بامانی ہے، کتنا اہم ہے، کتنا عظیم ہے، تو گویا ان کے اندر وہ جو تھاٹ پروسیس تھا ایموشنل لیول پہ وہ ٹرانسمٹ نہیں ہوگا اولاد کو. یہ میں نے اوور آل پورا وہ نقشہ کھینچا جو میں اوور دا ایئرس ایز لیکچرر دیکھتا رہا، ایک بچے کی حیثیت سے میں نے نوٹ کیا. میرے ماحول میں جہاں میں پیدا ہوا، جہاں میری پرورش ہوئی، تربیت ہوئی، بہت سارے پلس پوائنٹ بھی تھے، بہت سارے نیگیٹو پوائنٹس بھی تھے. ابھی تک میں آپ کے سامنے ڈیفیشنسی رکھ رہا ہوں. آپ میں سے بہت سارے پریشان بھی ہوں گے اور سوال کرنا چاہیں گے کہ سر اس سے پھر کیسے نکلیں. کسی بھی چیز کو جب ہم نے دور کرنا ہو کسی کمی کو تو کیا کیا جاتا ہے؟ ہم اس کو ریپلیس کرتے ہیں. اب ریپلیسمنٹ کا عمل بھی آپ کا 4 جگہوں پہ آئے گا. فزیکل ریپلیسمنٹ بھی آپ کو کرنی پڑے گی، ایموشنل ریپلیسمنٹ بھی کرنی پڑے گی. اس ایموشن کی جگہ پہ یہ ایموشن رکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ریزلٹ نکلیں گے. اگر اسپرچول ورلڈ میں یہ کام کر لیا جائے تو اس سے زیادہ بہتر ریزلٹ نکلیں گے. تو ہم چیزوں کو بدلتے ہیں، ریپلیس کرتے ہیں. تو جب تک آپ اپنی قدیم سوچوں کو اور نظریات کو جس سے ایک طرح کی اولاد نکل رہی ہے تبدیل نہیں کریں گے تو یہی رزلٹ نکلتے رہیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اس ایگزسٹنگ کلچر کے اوپر کلرجی کو ہمیشہ مسلط کیا گیا کہ ایک خاص محدود سطح پہ ان کو رکھا جائے، پھر ہم ریسرچ کے اوپر پیسے ضائع کرتے رہیں، ہر 5-10 سال کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ بھائی سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ سب کو ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھ سب کو ہے، لیکن اپنی اپنی ضد اور انا کی وجہ سے سب ڈٹے رہتے ہیں کہ کون اس ننگی تار کو ہاتھ لگائے گا. اور یہ ہے وہ ننگی تار کہ ہم سب کو سب سے پہلے شادی کے اس مرحلے سے سوچنا ہوگا کہ ہم جن کی شادیاں کر رہے ہیں آر دے ایلیجیبل، کیا وہ اس مقام پہ فائز ہیں، دونوں لڑکا اور لڑکی، کہ وہ ایک بہتر اعلیٰ نسل کی پرورش کر سکیں گے. کیا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں، میری باتیں نہیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا میری باتیں غلط ہو سکتی ہیں. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں کہیں قرآن کا ایسنس ہوگا، کہیں حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں بزرگوں کے تجربات ہوں گے. میری بات اگنور کر دیجئے، ٹریش میں پھینک دیجئے گا. حدیث کے الفاظ آپ کو پتہ 4 نشانیاں کہ جب شادی ہو تو یہ 4 چیزیں دیکھو، اس میں خوبصورت بھی ہو، دولت مند بھی ہو، قبیلے والی بھی ہو، اور اس کے بعد اس کا کردار بھی دیکھو. اور پھر کہا کہ اگر کہیں کوئی باقی چیزوں میں کمی ہے اور کردار اعلیٰ ہے، کردار، پرسنالٹی، ایموشنل اور اسپرچول گروتھ کا ایک سمبل ہوتی ہے پرسنالٹی. پرسنالٹی انسان کی فزیکل ورلڈ میں بھی آتی ہے، انسان کا رکھ رکھاؤ، لب و لہجہ، بات کیسے کرتا ہے، لباس کیسے پہنتا ہے، خوش خوراک ہے کہ نہیں، خوش لباس ہے کہ نہیں، تو یہ بھی پرسنالٹی کا حصہ ہے فزیکل ورلڈ میں. سوشل، لوگوں سے اس کے تعلقات کیسے ہیں، اٹھتا بیٹھتا کیسے ہے، ملنا ملانا کیسے ہے، کیسے لوگ اس کے دوست ہیں، تو سوشل بھی آ گئی اس میں. پھر اسپرچول ہوتی ہے، نظریات کیا ہیں اس کی وابستگی کیا ہے نظریاتی طور پر، وہ پیسیمسٹ ہے یا آپٹیمسٹ ہے، مایوسی کا شکار ہے یا امید والا انسان ہے، نیگیٹیوٹی ہے اس کے اندر یا اثبات ہے، پازیٹیو پاور ہے اس کے پاس، اس نے اپنے برین کو تسخیر کیا ہے یا نہیں کیا، لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ ہے، تنگ نظر ہے یا کشادہ نظر ہے، اس کے قلب میں وسعت ہے یا تنگی ہے، تعصب ہے کہ نہیں ہے، غیبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں. ذرا سی بات پہ بھڑک تو نہیں اٹھتا، غصے میں تو نہیں آ جاتا، اور غصے میں آ کے چیزیں تو نہیں توڑتا. کیونکہ جو بچہ 17 18 19 سال کی عمر میں غصے میں آ کے اپنا سر دیوار پہ دے مارتا ہے، اور اس بچے کی شادی کر دی جائے جس کی جذباتی بلوغت ہی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کا سر بھی دیوار پہ دے مارے گا. لکھ رکھیں، اس کو لکھ لیجئے ڈائری میں. اگر بچہ ہی ذہنی طور پر بالغ نہیں اور اس کا اپنے ہی غصے پر قابو نہیں، تو گویا وہ سب سے پہلے اپنی بیوی پہ غصہ نکالے گا، جو ہم روز دیکھتے ہیں. اور بیوی کے بعد دوسرا بے زبان کون ہوگا؟ معصوم بچہ. وہ دنیا میں آیا اور باپ چونکہ ذہنی طور پر بالغ ہی نہیں ہوا، لہٰذا جب اس کو غصہ آئے گا، کسی سوشل نیڈ پہ آ جائے، فزیکل نیڈ پہ آ جائے، آئیڈیالوجیکل نیڈ پہ آ جائے، یا ماحول میں کسی بھی بات پہ غصہ آ جائے،
تو وہ اس بچے کو رگڑ دے گا جو اسی کی پروڈکٹ ہے، جو اسی کی آؤٹ کم ہے، لیکن چونکہ اسے احساس نہیں کہ وہ کس کو مار رہا ہے، لہٰذا وہ اس کو مارے گا، وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب مارنے پہ آتے ہیں تو بھون کے رکھ دیتے ہیں۔ یہی وہ تشدد کا کلچر تھا جو ہمیں اسکولوں میں نظر آتا ہے۔ کبھی کوئی ساؤنڈ پرسنالٹی والا استاد بچوں پہ تشدد نہیں کرتا، کبھی کوئی ساؤنڈ پرسنالٹی والا باپ یا ماں بچوں پہ تشدد نہیں کیا کرتے۔ پند و نصیحت کرنا، سمجھانا الگ بات ہے، سختی رکھنا، ڈسپلن رکھنا الگ بات ہے، لیکن اپنی کسی بات پہ جو غصہ آپ کو اپنے اوپر نکالنا چاہیے تھا وہ آپ یا بیوی پہ نکالیں یا آپ بچوں پہ نکال دیں۔ اگر آپ اس موضوع کو سمجھ گئے ہیں تو پھر میں آپ فوری طور پر اس کو جوڑوں گا ماں باپ کے ساتھ۔ یہ جو سورہ اسراء کی آیت جس کا ریفرنس ہے میں آپ کے سامنے دوبارہ سے دہرا بھی دیتا ہوں، میں نے اس کو نکال کے رکھا تھا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ آپ سب لوگوں نے آیتیں یہ سنی ہوئی ہیں، بڑی خوبصورت آیت میں نے شیئر بھی کی تھی اپنی پروفائل پہ۔ اس کو اگر آپ نیچے آتے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اب اولاد کو مخاطب ہے اور کہہ رہی ہے کہ ڈو گڈ ٹو یور پیرنٹس، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ احسان، وہ احسان جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، یحب المحسنین کا صیغہ استعمال ہوا۔ احسان آپ ماں باپ سے کریں گے اور آپ کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ پھر ہم آتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ میں صرف آپ کو جوڑنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ایک میاں بیوی میں سے کوئی شخص اپنی اولاد پہ ظلم و ستم کرتا ہے یا استاد اپنے بچوں پہ ظلم و ستم کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ ساؤنڈ نہیں ہے۔ تو جب ساؤنڈ نہیں ہے تو وہ آیت کے اس مفہوم سے وہ اس کے اوپر کیسے عمل پیرا ہوگا؟ اگر آگے جا کے آپ دیکھیں تو یہاں پہ وہ لفظ آتا ہے کہ عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اف تک نہیں کہنا، اف تک نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں ہے آپ نے۔ ہم بات کر رہے ہیں تشدد کی۔ تو جب ڈیفیشنسی تھی ماحول میں اور لڑکے لڑکی کی شادی ہو گئی تو پہلے وہ آپس میں ٹکرائیں گے چونکہ وہ ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ میں نہیں ہے، اولاد کو ماریں گے، باری باری ماریں گے۔ ماں باپ کا غصہ اولاد پہ نکال دے گی، باپ ماں کا غصہ یا کہیں اپنے دوستوں کا غصہ یا اپنی معاشرتی سماجی ناکامیوں کا غصہ اولاد پہ نکالے گا۔ تو اگر ایک انسان میں یہ ڈیفیشنسی تھی اور یہ پیرنٹل آئی ہے تو گویا وہی بندہ جب اولاد بنے گا، وہ بچہ جو مار کھا رہا ہے، دیکھیے گا کس طریقے سے لاجیکل کنیکشن ہوتا ہے۔ یہ ایسے نہیں زوال آتا، زوال کنیکٹڈ سیریز ہوتی ہے، سٹیپس میں چلتا ہے، ٹائم لگتا ہے زوال میں، ٹائم لگتا ہے عروج کی طرف واپس آنے میں۔ تو وہ اولاد جو مار کھا رہی ہے اور جسے یہ نہیں پتا اس نے جرم کیا کیا تھا، وہ سوچ میں ہے بھائی مجھے تم خود دنیا میں لے کے آئے ہو، مجھے مارتے کیوں ہو؟ میں نے کیا بگاڑ لیا آپ کا؟ شرارت ہی تو کی تھی، میری عمر کا تقاضا تھا، میں گرو کر رہا ہوں۔ لڑکے ہیں ان کو آپ بھون کے رکھ دیں، یہ جانے بغیر کہ یہ جو ٹین ایج ہے اس کا کیا ڈائلیما ہو سکتا ہے۔ نوجوان ہے، آپ ان کو بات بات پہ جناب اٹھا کے پٹخ دیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ جو گروئنگ بچے ہوتے ہیں ان کے کیا پرابلمز ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے پرابلمز کے نہیں پتا، چونکہ یہ آپ کو آپ کے والدین نے نہیں بتایا، آپ نے بھی نہیں بوجھا اور شادی کر دی، اور صرف فزیکل نیڈ چونکہ پرائورٹی پہ تھی وہ تو آپ نے بچہ تو پیدا کر دیا، تو اس کی جو سائیکولوجیکل یا ایموشنل نیڈز تھیں وہ آپ کو کیسے پتا چلیں گی کہ وہ بچے کی نفسیات میں کیا چل رہا ہے جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی نفسیات میں کیا چل رہا ہے۔ تو اگر تو میاں بیوی کو پتا ہوتا، بیوی کو پتا ہوتا کہ میرے شوہر کی نفسیات یہ ہے اور شوہر کو پتا ہوتا کہ میری بیوی کی نفسیات یہ ہے، تو گویا انہیں مل کے کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ پتا ہوتا کہ ان کے بچوں کی نفسیات کیا ہے۔ تو جب تک آپ کو اپنی ذات کے پیٹرنز تسخیر کرنے کا ہنر نہیں آتا، آپ اپنے بچوں کے پیٹرن زندگی بھر تسخیر نہیں کر سکتے۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ انہیں اپنا مقلد کریں گے، ڈنڈے سوٹے کی بنا پر ظلم و تشدد کے ذریعے آپ انہیں اپنا بنانے کی کوشش کریں گے، اور جب آپ یہ کریں گے تو آپ نے معاشرے کو کیا دیا؟ آپ نے معاشرے کو بظاہر فزیکلی مسلز ہو سکتا ہے اچھے بھی ہوں، آپ نے اسٹرانگ باڈیز تو دے دی لیکن ویک مائنڈز دی ہے اپنے معاشرے کو۔
इमोशनली ब्रोकन सोल्स आपने दे दी मुआशरे को। वो लोग जो मुआशरे में इस कमजोरी और डेफिशिएंसी के साथ जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे? वो प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बनेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो रहा है? आपके डिपार्टमेंट्स हैं, एक रियासत को चलाने के लिए मुख्तलिफ शोबे हैं। कोई कमीशन में चला जाएगा, बहुत सारी डेफिशिएंसी उसकी दूर हो जाएगी वहां पे। कोई कहीं और चला जाएगा, पुलिस में चला जाता है, सीएसएस में। तो जिसको जितना अच्छा माहौल मिलता जाएगा उसकी बहुत सारी कमियां तो पूरी होती जाएंगी। लेकिन अगर उसको नौकरी के नाम पर भी पस्त दर्जे की नौकरी ही मिल गई तो फिर वो क्या करेगा? अब पहले से माहौल में तशद्दुद वो सह के आया है, कमी उसकी जात में मौजूद है, उससे मुबादियात का पता नहीं, फंडामेंटल्स का ही पता नहीं कि पर्सनैलिटी कहते किसको है। लिहाजा वो चोरी चकारी भी करेगा, जहां दाव लगेगा वो दाव लगाएगा, वो दूध में पानी मिलाएगा, वो मिर्चों में बुरादा मिलाएगा। ये सारी कनेक्टेड सीरीज है। तो अब वालदैन के रोल की तरफ जब हम इस तरफ आ जाते हैं तो फिर आपको वो मजजूब वाला जो सेशन था उसको थोड़ा सा शामिल कर लें। अगर आपने ही जज्ब नहीं किया बहुत सारी चीजों को तो आप औलाद से ये तवक्को कैसे रख सकते हैं कि वो भी जज्ब करेंगे? तो गोया आपको वालदैन की हैसियत से अपने आप को बदलना है। इससे पहले कि बच्चे दुनिया में आए आपको एक माहौल बनाना है। मैंने इसका एक तजुर्बा किया शऊर के साथ अपने घर की जिंदगी में, और मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कि शहद की मक्खी, ये मैं अक्सर जगह पे कोट करता हूं, ये मिसाल मुझे आई लव इट। मैं जब लेक्चरर था तो हमारे इंग्लिश के निसाब में भी ये शामिल थी, हनी के हवाले से, शहद की मक्खियां, फिर वर्कर बीज और ड्रोन्स। तो वो मेरे स्टूडेंट्स को भी याद होगा वो सबक। मैं बड़े मजे लेके इस लेक्चर को उनके साथ शेयर करता था। माँ बाप शहद की मक्खियां हैं, अगर उन्होंने छत्ता ही नहीं बनाया वो औलाद से शहद की तवक्को कैसे रख सकते हैं? छत्ता बनाना आपका फर्ज था, और छत्ता बनाना गली का भी फर्ज था, और छत्ता बनाना माहौल का भी फर्ज था, खानदान का भी फर्ज था कि वो छत्ता बनाते। छत्ता फैलता जाता है। सबसे छोटी यूनिट छत्ते की बाप का जहन, मां का जहन है, सबसे छोटी यूनिट। और इसके अंदर उतर जाए मां और बाप के अंदर तो डीएनए या आरएनए, जिसपे मैं कई सेशन कर चुका हूं कि आप जब अंदर से नहीं बदले और एक रिश्ता अज़दवाज में बंध गए तो आपको तो सिर्फ इतना पता है कि शोहर का ये फरीजा है, इसको सुहागरात कहते हैं, ये हमने कुछ मामूलात हैं जो करने हैं मियां बीवी ने, तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। आप परफेक्ट थे इस सोच में, इस चीज का आपको पता था, आपका इल्म कमाल दर्जे पे था, लिहाजा आपको इसका रिजल्ट मिला। जो आपने मामूलात सर अंजाम दिए जिस्म की दुनिया में, उसका रिजल्ट आपको मिल गया और अच्छा मिला, मुबारक। मिठाई तकसीम करने का वक्त आ गया है। मिठाइयाँ तकसीम होती हैं, हर रोज कहीं ना कहीं से आ रही होती है, पता चलता है ये फलां के घर में बेटा हुआ है, फलां के घर में बेटी हुई है। और मैं आपको बताऊं, बहुत छोटी उम्र में मैंने ये समझ लिया था कि काश कभी हमारा मुआशरा इस बात पे मिठाई तकसीम करे कि एक नई रूह दुनिया में आई है, एक नया चैलेंज दुनिया में आया है, और हम सब ने मिलके उसको एक तामीरी इंसान बनाना है, उसके अंदर से एक ऐसी शख्सियत पैदा करनी है कि कल को हमारे मुस्तकबिल का वो सहारा बने। मुस्तकबिल का सहारा कहाँ कहाँ पे वो बनेगा? फिर चारों नीड्स को ले आए, वो आपकी फिजिकल आपका सहारा बनेगा, माँ बाप का सहारा बनेगा फिजिकल, वो माँ बाप का स्पिरिचुअल सहारा बनेगा सदका जारिया की शक्ल में, वो माँ बाप का इमोशनल सहारा बनेगा, माँ बाप के उस अर्ज़ल उम्र स्टेज पे जज्बात की हिफाजत करेगा, माँ बाप का दिल नहीं दुखाएगा, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात का ख्याल रखेगा, उनकी खुशियों का ख्याल रखेगा, उनकी नाराजगी से बचेगा, उनको उफ तक नहीं कहेगा, क्योंकि आपने लेगेसी ऐसे छोड़ी है। लेकिन अगर आपने ये माहौल बनाया ही नहीं, अगर आपका ही ये माहौल नहीं बना, आपने अपनी बीवी को रिस्पेक्ट नहीं दी, आप अपनी औलाद को मुअद्दब नहीं बना सकते। और अगर बीवी ने शोहर को रिस्पेक्ट नहीं दी तो बीवी कभी भी एक अच्छी मां नहीं बन सकती। आप दोनों नाकाम हो चुके हैं। मिठाइयां तकसीम करने की बजाय आपको अफसोस करना चाहिए कि भाई हमें जो करना चाहिए था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें हम नाकाम हो गए बुरे तरीके से। अच्छा,
چلو اب تک یہ ہوا، وے فارورڈ کیا ہے، سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ میں تو آپ کو اکثر کہتا ہوں ہمارے لیے سب سے بڑی سہولت دین کی وحی کی شکل میں موجود ہے۔ دین ہمیں کہتا ہے، اور استاد محترم واصف باصفا بھی ہمیں بتاتے ہیں، کہ اگر انسان ایک عمر گزارنے کے بعد کفر کے عالم میں کلمہ پڑھ لے، شعوری سطح سے، فکری سطح سے سمجھ لے دین کس کو کہتے ہیں، تو اس کا ماضی مومن ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم غلط کرتے آ رہے ہیں، اور یہ بگاڑ یا سقم اسی طریقے سے دور کیے جا سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو آج بدل لیں، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا۔ تو اگر فاروق اپنے آپ کو بدل لیتا ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے، جو خطبہ دے رہا ہے، جو بھاشن دے رہا ہے، جو کول ہے اس کا، اگر اس کے مطابق اس کی زندگی میں عملی طور پر اس کی جھلک آ جائے، اور وہ اپنی بیوی کا احترام کرے، اس کی نفسیات کو سمجھے، اس کے ساتھ آئیڈیالوجیکل بانڈنگ میں جائے، اور بیوی بھی یہی کر رہی ہو کہ وہ ایموشنل، سائیکولوجیکل، آئیڈیالوجیکل بانڈنگ میں آ رہی ہو، وہ ایک ٹیم بن کے ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہوں، تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سارے ماضی کو مومن کر دے گی۔ یہ فطرت کا قانون ہے۔ آج بدل جاتا ہے تو گزرے ہوئے سینکڑوں سال بدل جاتے ہیں۔ آج بدل جائے تو گزرا ہوا سارا ماضی یکسر بدل جاتا ہے، اور پوچھا بھی نہیں جاتا۔ ایسی برکتیں ہیں۔ آج بھی ہم جڑ جائیں جہاں سے ہم ٹوٹے ہیں، تو ہمارے اوپر وہی فیوز و برکات نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آج آپ تہیہ کر لیں، آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی آپ کی شادی ہونی ہے، آپ کوشش کریں آج بیٹھیں رات کو، کون کون سی ڈیفیشنسی تھی۔ بعض اوقات کوئی کمی اس وجہ سے بھی آ جاتی ہے کہ ماں باپ کی مجبوری ہوگی، ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ ایموشنل نیڈ بھی کوئی نیڈ ہوتی ہے، سائیکولوجیکل نیڈ بھی کوئی نیڈ ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اشارہ بھی کر دوں، زندگی میں بہت ساری کمیاں صرف محبت کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کچھ بھی نہ کریں، زیادہ فلسفے میں نہ پڑیں، تو میں آپ کو ایک شارٹ طریقہ بتا رہا ہوں۔ شارٹ طریقہ یہ ہے، جس کو قرآن لباسہما کے بڑے خوبصورت چھوٹے لفظ میں بیان کرتا ہے کہ ایک دوسرے کا لباس بن جاؤ۔ اس پہ میں کئی سیشن کر چکا ہوں کہ ایک دوسرے کی غیر حاضری میں حرم کا دفاع کیا کریں، اس کا دفاع کیا کریں۔ جو محفل میں موجود نہیں، اس کا دفاع کرنا شروع کر دیں۔ یہ محبت کی بہت بڑی علامت ہے اور ضمانت ہے۔ شوہر کی غیر حاضری میں بیوی اس کا دفاع کرے، بیوی کی غیر حاضری میں شوہر اس کا دفاع کرے۔ تو یہ محبت کی جو علامات ہوں گی، جب یہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، تو پتہ کیا ہوگا؟ بہت ساری نفسیاتی یا جذباتی یا فکری یا شعوری کمیاں جو تھی وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ بیسیکلی جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد کیا عمل ہوتا ہے؟ پچھتاوے کا عمل ہوتا ہے، اور پچھتاوے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ توبہ طائب، اور توبہ میں ایک توبہ نصوح ہوتی ہے۔ تو اگر نوجوان آج سے یہ سوچنا شروع کر دے کہ ہم نے اپنی ڈیفیشنسی کسی بھی وجہ سے وہ آئی ہم تک، محلے سے آ گئی، گلی سے آ گئی، ڈی این اے میں آ گئی، ہم نے اس کو واپس جوڑنا ہے اس بڑے چشمے سے، وہ جو علم کا حقیقی چشمہ ہے فطرت کا، اس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اور ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم انسانوں کا اس دنیا میں جسمانی سطح پہ کیا کردار ہے، روحانی سطح پہ کیا کردار ہے، نظریاتی سطح پہ کیا کردار ہے۔ تو اس سے وہ پتہ کیا رہا ہے؟ لڑکا اگر یہ سوچنا شروع کر دے گا تو وہ دراصل ایک اچھا ساؤنڈ باپ بننے کی تیاری کر رہا ہے، اور صرف ساؤنڈ باپ نہیں، وہ ایک ذمہ دار شہری بننے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کا شناختی کارڈ بنے، یا اگر شناختی کارڈ بن گیا ہے تو اسے یہ ضرور سوچنا ہے کہ اس کی شناخت کیا ہے، روحانیت میں اس کی شناخت کیا ہے۔ ہم میں سے پاکستان کی کثیر آبادی کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے۔ شناختی کارڈ ایک جسم کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ جسمانی طور پر ہم پاکستانی ہیں، لیکن کیا ہم ایموشنلی پاکستان سے اٹیچ ہیں؟ اسپرچولی پاکستان سے اٹیچ ہیں؟ آئیڈیالوجیکلی پاکستان سے اٹیچ ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے مواقع پہ جب ہمارے اندر سے وہ حب الوطنی جاگنی چاہیے، نہیں جاگتی، چونکہ ہم صرف جسمانی طور پر اٹیچ ہیں۔ لہٰذا
جب کبھی ہمیں جسمانی طور پر کہیں اور زیادہ راحتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، ہم اس طرف منتقل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جسم ہمارا مطمع نظر ہے، جسم ہمارا گول ہے، جسم کی شناخت ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، اور ہمارا قصور بھی کوئی نہیں کہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا۔ جو میں اکثر روتا ہوں کہ یہ کام کرنا تھا اساتذہ نے، جنہیں معمار قوم کہا جاتا ہے، تھنک ٹینکس ہیں جو اس سوسائٹی کے، جب وہ اپنی اپنی کمیاں لے کے آتے ہیں، اور ان میں بھی اکثریت ایسی ہے جو اسی کمی کے ساتھ ریٹائرمنٹ کی سٹیج پہ چلی جائے گی، اسی کمی کے ساتھ، تو ان کی اس سروس کے دوران جو بچے پیدا ہوئے ہوں گے، اسکولوں سے گزرے ہوں گے، وہ کس پیٹرن کے تحت معاشرے میں گئے ہوں گے، کیا بنی ہوگی ان کی شناخت، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو روز سڑکوں پہ نظر آتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، وہ کمیاں ہیں جو آپ کو ہر ادارے میں نظر آتی ہیں۔ یہ جو معاشرے ڈوبتے ہیں، زوال کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمارے ادارے ڈوب گئے، ہمارے ادارے ڈوب گئے، وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ ہمارے معاشرے میں کمی تھی، ڈیفیشنسی تھی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا نیوٹریشن کی کمی پہ بڑے سیشن ہوتے ہیں ہمارے الیکٹرانک میڈیا چینلز کے اوپر، کیونکہ جہاں بزنس انوالو ہوگا وہ کمی ہائی لائٹ ہوگی، جہاں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا بزنس فلرش کرتا ہو اس کے اوپر دن رات پروگرام ہوں گے۔ میں جس مزاج کا ہوں، یا اس اللہ تعالیٰ کی رحمت سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جس طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، ہمیں اپنی ایموشنل نیڈز کے اوپر، جذباتی شناخت کے اوپر، فکری شناخت کے اوپر، روحانی شناخت کے اوپر الیکٹرانک میڈیا کو بھی مجبور کرنا ہے کہ وہ دن رات ایسے پروگرام کریں کہ ہمیں اپنی وہ شناخت بھی پتہ چلے، اور اس سے پہلے کہ ہم شادی کے بندھن میں بندھ جائیں، لڑکا اور لڑکی نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ ذہنی، فکری، شعوری سطح پہ بھی بالغ ہو جائیں۔ اور یہ صرف یہاں فائدہ نہیں ہوگا، یہ فائدہ ہر ادارے کو ہوگا، اور جب ادارے مستحکم ہوں گے، یہی کمیاں لے کے ہمارے حکمران بھی آتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، جو اس ماحول سے نکلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر حکمرانوں کے بچے باہر پڑھتے ہیں، کیونکہ باہر کمیاں دور کی جاتی ہیں، اور جب ان کی کمی دور ہو جاتی ہے تو وہ اس راز کو پا لیتے ہیں کہ قوموں کے اوپر حکمرانی کیسے کی جاتی ہے۔ اس کا نام پھر ایلیٹ کلاس رکھا جاتا ہے، اور ایلیٹ کلاس کو یہ بڑے اچھے طریقے سے راز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ جو کمی ہمارے بچوں سے دور ہو چکی ہے، یہ ہم نے 98% طبقے کی دور نہیں کرنی، کیونکہ اگر ان کی کمی بھی دور ہوگی تو کمپٹیشن بڑھ جائے گا۔ اب آپ ملا رہے ہیں وہ سارے پہلے والے سیشن بھی، تو مطمع نظر ایک ہی ہے، گول ایک ہی ہے کہ آپ ان چیزوں کو، پیٹرنز کو سمجھیں، پھر آپ کو ساری چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو سولوشن پرووائڈنگ آج آپ سوچنا شروع کر دیں۔ اگر آپ ماں باپ ہیں، جو ہونا تھا ہو چکا، آپ اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ ان کے ساتھ آئیڈیالوجیکل گفتگو کریں، شعوری سطح پہ ان کو کبھی آپ نے بٹھایا ہے؟ ان کے دوست کیسے ہیں، وہ ان سے کیسی ڈسکشنز کرتے ہیں، کزنز کیا گفتگو کرتے ہیں؟ ہم شرماتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ عجیب و غریب شرم ہے۔ ایک سطح پہ ہمیں شرم دی گئی، میں آپ کو ابھی بڑا فتویٰ نہیں لگا رہا کہ یہ بے شرمی کی انتہا ہے جو ہمیں دی گئی ہے۔ ہمیں ایک فرار دیا گیا ہے، ایک سراب پیدا کیا گیا ہے شرم کے نام پر، جبکہ ہماری جڑوں میں بے شرمی قطرہ قطرہ وہ ابزارب کرتے چلے گئے ہیں، ہماری جڑوں میں اتری ہے یہ بے شرمی۔ جب شخصیت نامکمل ہوگی، ذات کی تکمیل ہی نہیں ہوئی، نظریات کی تکمیل ہی نہیں ہوئی، تو کس چیز سے آپ مکمل نتیجہ لے سکتے ہیں؟ کس ادارے سے آپ مکمل انصاف کی توقع رکھیں گے؟ جب کمی ہے ہر جگہ پہ، کہیں پہ معاش کی کمی ہے، کہیں پہ عدل کی کمی ہے، انصاف کی کمی ہے، اور روز ہم دیکھتے ہیں، تو میں اس لیے آپ کو اکثر کہتا ہوں یہ کمی حکومتوں کو پوری کرنی چاہیے تھی۔ جتنے ملک، میں نے تقریباً سب کی ہی، میرا جو کہ موضوع ہے، میں نے درجنوں کتب پڑھی کہ امریکہ سپر پاور کیسے بنا، میں نے چائنا کی معیشت کے اوپر درجنوں کتابیں پڑھی، میں نے ان ملکوں پہ جن کے تعلیمی معیار کا ہم ریفرنس دیتے ہیں، میں نے ان کی کتابیں پڑھی، کیسے وہ اپنے نوجوانوں کو اپ برنگنگ کی طرف کر رہے ہیں۔ ایک چیز مجھے نظر آئی،
ان کے تھنک ٹینک بیٹھے، انہوں نے کہا یہ ہمارے اندر کمزور پہلو ہیں، ایک ایک کر کے انہوں نے اس کو ایڈریس کیا، اور ایک نیشنل لیول پہ پالیسی بنی، اور جتنی بھی پولیٹیکل لیول پہ آرگنائزیشنز تھیں یا حکمران آئے، سب نے اس پالیسی کو فالو کیا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے مینڈکوں کے تجربات ہوئے، جو آیا اپنے ویژن سے اس نے ایک نئی بات کر دی، وہ گیا کوئی نیا آیا اس نے اپنے انداز میں کی۔ تو یہ جو ہمارے ساتھ مختلف تجربات تھے کہ کبھی ہمیں دھوپ میں رکھا گیا، کبھی ہمیں فریج میں ڈال دیا گیا، ہم گرم سرد کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو گویا ہمیں دراصل صرف مصروف رکھا گیا، ہمارے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ ایک بات تو یہ ہے، اس سے نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ حکمران ظالم ہیں ہم، لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے سوچتا ہوں ان میں بھی کوئی کمی ہوگی۔ وہ کمی دو طرح کی ہے، یا ان کی نیت میں فطور ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں کمپٹیشن پیدا نہیں ہونے دینا، تو پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر تو عدلیہ اور دیگر تمام طاقتور ادارے اس چیز میں برابر کے شریک ہیں جو اس ماحول کو بدلنے نہیں دے رہے۔ یا وہ بھی کمی والے ہیں اور ان کی بھی انا کا مسئلہ ہے کہ ہم اس عمر میں جب داڑھی سفید ہو گئی ہے، کیسے مانے کہ ہم غلط تھے، کیسے مانے کہ ہم غلط تھے۔ تو پھر معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ایک چودھری ہے، ایک طاقتور ہے، ایک وڈیرا ہے، ایک سید صاحب ہے، ان کی اولاد، باپ مسکینی کے معراج پہ ہے اور اولاد لینڈ کروزر میں بدماشی کرتے ہوئے بازاروں میں دندناتی پھرے گی۔ تو گویا پیر صاحب کسی ایک جگہ پہ تو ترقی کر کے پیر بن گئے، لیکن ان میں جو دیگر کمیاں تھی روحانی طور پر، نظریاتی طور پر، جذباتی طور پر، فکری طور پر، وہ اولاد کو تکبر میں مبتلا کر گئی۔ گویا انہوں نے چراغ کے نیچے ہی تربیت ٹھیک نہیں کی۔ تو جو پیر اپنی اولاد کی ہی تربیت صحیح نہیں کر سکا، آپ اس سے کیا توقع رکھیں گے؟ وہ مریدین کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو جس صوبے میں ماہر ہے وہی دے گا۔ تو چونکہ معاشرہ نظام اوورہال اس کی بنتن دھن دھونس اور دھاندلی پہ بن گئی، لہٰذا اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو طاقتور بندہ چاہیے جو آپ کا کام کروا دے۔ میں اس پولیٹیکل سائڈ پہ نہیں جانا چاہتا جو اس کی عملیت ہے، میں صرف نظری حصے میں رہنا چاہتا ہوں جہاں نظریات رہتے ہیں، باقی آپ اس کو خود اپلائی کریں گے۔ تو یہ جو سارا میں نے ماحول بنایا اور اس میں میں نے سلوشنز آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، اب آپ اس کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑ کے دیکھیے گا۔ سورہ اسراء کی یہ جو آیا مبارکہ ہے کہ اف ولا تنہرہما، اف تک نہیں کہنا اور چھڑکنا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ روحانی پہلو آپ کو بتا رہا ہوں وحی کی شکل میں جو سلوشن ہے۔ کیا ہمارے بچوں کو 4 سطح پہ بتایا گیا کہ آپ نے ماں باپ کو اف نہیں کہنا؟ 4 سطح پہ بتایا گیا کہ اف نہیں کہنا اور جھڑکنا نہیں ہے، یا نہیں بتایا گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں کہاں بتایا گیا۔ جمعے کے خطبے میں ہلکا سا بتایا گیا، بے اثر۔ جمعے کا خطبہ کتنی دیر کا ہوگا؟ 30-35 منٹ، 40 منٹ۔ پہلے تو بچے جا کے بیٹھا کرتے تھے، اب وہ بھی کلچر نہیں رہا۔ این اس وقت جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے میں دیکھتا ہوں بچے پہنچتے ہیں 2 فرض پڑھنے کے لیے، تو خطبہ بھی گیا۔ سوشل میڈیا پہ کہیں سن لی ہوگی، کوئی تقریر سن لی ہوگی کسی وائز کی، خطیب کی۔ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ بیج کو لگانا پڑتا ہے اور اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے اور اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے، اس کی مینٹیننس کرنی پڑتی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سوک ٹریننگ کا تقاضا کرتی تھی کہ اوورآل گورنمنٹ جو ہے ان چیزوں کو دیکھے، تھنک ٹینکس کو بٹھائے۔ تو بچوں کو فزیکل لیول پہ یہ پتا ہے کہ اف نہیں کہنا، فزیکل لیول پہ، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ جب اسپرچول یا ایموشنل لیول پہ ان کو غصہ آئے گا تو اسی وقت اف نکلے گا منہ سے۔ تو دراصل انہیں تربیت کی ضرورت تھی کہ انہیں بتایا جاتا کہ جب آپ کو غصہ بھی آئے تو آپ نے اپنے غصے پہ قابو پانا ہے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے سامنے ہستیاں کون سی ہیں، آپ کی ماں اور آپ کا باپ۔ یہ نہ ہو کہ عمر بھر کی جمع پونجی نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اور یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو، قرآن و حدیث کی روح سے میں بتا رہا ہوں۔ 3 چیزوں کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے بارے میں بات کی ہے، اللہ کے بارے میں بات کی ہے،
سب سے اولین پرائرٹی پہ جو چیز ہے وہ اللہ ہے. دوسرے نمبر پہ وبالوالدین احسانہ کی منزل ہے. پھر جہاد کا ذکر آتا ہے. یہ ترتیب ہے ایک. اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے والدین 99% تو آپ نے بالکل ماننا ہے ان کو, اگر 1% چانس یہ ہو کہ آپ کے والدین آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ سے روک رہے ہوں, تو آپ نے رکنا نہیں ہے ان کے کہنے پہ. لیکن اس جگہ پہ بھی یہ تقاضا ہے, ادب کا یہی معیار برقرار رکھا گیا کہ آپ نے ان کو اف نہیں کہنا. اس کا مطلب کہ والدین بعض اوقات نظریاتی طور پر آپ کے برعکس بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے الٹ بھی ہو سکتے ہیں. آپ اس وقت بھی ان کو اف نہیں کہہ سکتے جب آپ کے والدین کا اور آپ کا نظریاتی اختلاف ہے. اور اگر آپ کو جذباتی طور پر بھی والدین نقصان پہنچا دیں, جذباتی طور پر, یہ نوجوان سمجھ لیں, یہ جو اپنی پسند کی شادیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اگر آپ کو ایموشنل لیول پہ بھی ماں باپ کی نہ نظر آ رہی ہو, ایموشنل لیول پہ بھی, تو آپ اف نہیں کہہ سکتے. یہ یاد رکھیے, بہت بڑا درجہ ہے ماں باپ کا. یہ آپ کو جو کمیاں لے کر معاشرہ پھیلا ہوا ہے, اور آپ میں بھی کمی ہے اور میرے اندر بھی کمیاں ہیں, انہی کمیوں کو کیش کروانے والے اپنا بزنس کر جاتے ہیں. کمیوں کو, ڈیفیشنسیز کو کیش کروانا ہی بزنس کی علامت ہے. شاید مشکل ہو کچھ نوجوانوں کے لیے, آسان کر دیتا ہوں. جس میں لالچ ہوگی وہی جعلی پیروں سے لٹے گا. اگر میں سونا ڈبل کروانا ہی نہیں چاہتا, آئی ڈو بلیو کہ سونا ڈبل نہیں ہو سکتا اس طریقے سے جادو کے ساتھ, تو اس کا مطلب میں کسی نوسر باز کا شکار نہیں ہوں گا, کسی شوکدہ باز کے ہاتھوں میں لٹوں گا نہیں. لیکن اگر میرے اندر یہ ڈیفیشنسی ہے, شارٹ کٹ ہے, اور میں اپنی محبوبہ کو تویز کے زور پہ حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو میں جاؤں گا کسی پیر کے پاس. اور اس پیر کو پتہ ہے کہ یہ نوجوان جو آیا ہے میرے پاس, اس کا پیٹرن یہ ہے, اس کا نفسیاتی پیٹرن یہ ہے, لہٰذا وہ آپ کے بارے میں گیس کرے گا, چونکہ اس پیٹرن میں یہی سوچیں چل رہی ہوتی ہیں. اور آپ کہیں گے بڑا پہنچا ہوا ہے, اللہ کا ولی ہے بھائی, اس نے وہ بھی بتا دیا جو ہمارے من میں تھا. تو یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے. ہی از اسکلڈ, ہی از ایکسپیرینسڈ. میں سوشل لائف پہ پیٹرنز پہ دیکھتا ہوں نا, میرا ایک طویل عرصہ اس پہ گزرا ہے, تو میں دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آج کل خبریں آ رہی ہیں, ان کے پیچھے کیا چل رہا ہے, اس کے شروع میں کیا تھا, اور اس کے بعد اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلے گا. درمیان میں جیسے مرضی حالات پیدا ہوتے رہیں, الٹیمیٹ اینڈ وہی نکلتا ہے. کیوں؟ چونکہ فیل آنا شروع ہو جاتی ہے, بندے کو فیل آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے سولوشن پرووائڈر, اگر آپ بچے سن رہے ہیں, اولاد ہیں, تو اپنے ماں باپ کو اف کہنا چھوڑ دیں, ان کو جھڑکے مت, ان سے لاڈیاں کریں. اس محبت سے آپ کی بہت ساری کمیاں دور ہو جائیں گی. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, بے پایا ہے. یہ آپ کی بہت بڑی ڈیوٹی ہے ایک اولاد کی حیثیت سے, کہ آپ اپنے ماں باپ کو مان لیں. اور اگر ماں باپ مجھے سن رہے ہیں, تو اپنے بچوں کی یہ 4-5 ضروریات کو ذہن میں رکھیں. ان کی نفسیاتی ضروریات, ان کو مضبوط بنائیں. اگر وہ سائیکولوجیکل پیشنٹ بن گئے, سائیکو کیس بنتے چلے گئے, آپ ذمہ دار ہیں. اور اگر بچہ نفسیاتی, یہ 6 سال کی معصوم ذہن باؤں کے ساتھ ریپ فزیکل واقعہ نہیں ہے, فزیکل تو ہے ہی ہے چھوٹا سا ایک, بیسیکلی یہ بگاڑ کی علامت ہے. ہمارا معاشرہ مر چکا ہے, ایموشنلی کولیپس کر گیا ہے اس حصے میں جہاں جہاں یہ واقعات ہو رہے ہیں. اس بندے کا اختیار ہی نہیں اپنے اوپر, وہ سائیکولوجیکل ڈیزاسٹر میں چلا گیا ہے. اسے دین کی ابجد کا پتہ نہیں. ایک لمحے میں وہ کسی کیفیت کا شکار ہوا جسمانی کمزوری کی وجہ سے, اس کی روح اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکی, اس کا شعور اس کو نہیں روک سکا, اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کر سکا. اس کی گلی, ماحول, محلہ, چونکہ وہ ڈسکنیکٹڈ تھا, لہٰذا وہ کر گزرے گا جو وہ کرنا چاہتا ہے. اور یہی ہو رہا ہے, چونکہ ہماری تربیت یہ ہوئی کہ پولیس والا اگر سڑک پہ کھڑا ہے تو اشارے پہ گاڑی روکنی ہے, ورنہ نہیں روکنی. یہ تربیت ہوئی ہے. تو جب یہ کمی رہ گئی, تو اب ہم جہاں جہاں پولیس والا دیکھیں گے وہاں وہاں رکیں گے. اور پولیس کا بھی مزاج ایسے ہی بنتا چلا گیا. انہیں پتہ ہے وہ اندھیرے میں چھپ کے کھڑے ہوں گے, انہیں پتہ ہے کہ اس موڑ سے یہ سگنل ٹوٹے ہی ٹوٹے, لہٰذا ان کی بھی دلچسپی نہیں ہے کہ سگنل نہ ٹوٹے. ان کی دلچسپی یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے میں اتنے چالان کرنے ہیں, لہٰذا وہ چھپ کے, یعنی
ٹریفک والے کو بھی ہماری نفسیات کا پتہ ہے، ہمیں بھی ان کی نفسیات کا پتہ ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے ماحول میں اکٹھے پلے بڑھے ہیں جہاں کمی موجود تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ نسل در نسل نسل در نسل ہمارے حالات نہیں بدل رہے۔ پچھلے 40-50 سال سے ہم ایک جیسے تجربات کر رہے ہیں، اور ہم حوالے دیتے ہیں کبھی محمد بن قاسم کے، کبھی سلطان محمود غزنوی کے، کبھی یورپ سے یہ پالیسی لے آؤ، کبھی امریکہ سے وہ پالیسی لے آؤ۔ بھائی چائنا سے بڑے اچھے بیج آتے ہیں، دراز پہ بھی ہیں، علی ایکسپریس میں پڑے ہیں۔ چائنا کا بیج ہماری مٹی میں نہیں لگتا، کوشش بھی کی ہے کئی دفعہ، جل جاتے ہیں، یا وہ آپ کو اس طرح کی مٹی بھی منگوا لیا کریں وہاں سے، اور آب و ہوا بھی وہی منگوا لیں۔ ہمیں ہمارے روٹس کی مٹی چاہیے، یہاں کی پالیسی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کی شکل میں جو پالیسی ہمیں دے دی، اس سے بہتر، برتر، اعلیٰ کوئی پالیسی نہیں ہو سکتی۔ لمبی باتیں ہوگی، میں آپ کو پھر اپنے آپ سے جوڑتا ہوں، ایک بیٹے کی حیثیت سے اپنے ماحول کا بتاتا ہوں۔ میں نے زندگی میں جب سے میں بچپن کو موڑ کے دیکھتا ہوں اور میری شعور کی ذمہ داریاں میرے سامنے آتی ہیں، میں نے اپنے والد صاحب کو، اللہ کریم میرے ابو جی کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ کریم ان کے روحانی جو درجات ہیں وہ اللہ کریم ہر قدم پہ بڑھاتا چلا جائے۔ وہ اس قدر خوبصورت پیاری روح ہیں، والد تو ہیں ہی ہیں، لیکن میں ایک نیوٹرل انسان کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ یہ میں کیوں سارے لفظ بول رہا ہوں؟ میں نے انہیں کبھی امی جی کے ساتھ درست انداز میں، سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، توہین کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ لاڈ، بڑا جولی، بڑا لطیف انداز ہوتا تھا۔ اس کا بڑا امپیکٹ آیا ہم سب بہن بھائیوں کے اوپر۔ یہ میں آپ کو اپنے گھر کی مثال دے رہا ہوں، اس کا بڑا امپیکٹ آیا۔ ہم نے ان کے چہرے پہ مسکراہٹیں دیکھی، شرارتیں دیکھی، کبھی کبھار غم بھی دیکھے، پتہ نہیں کہاں چھپا کے رکھتے تھے غم، ہمیں نہیں وہ بتاتے تھے، لیکن انتہائی لاڈ کا مظاہرہ کیا دونوں نے۔ ابو جی فوج میں تھے، باہر ہوتے تھے، امی جی سخت ہو گئی، ابو بھی بن گئی، کٹا کٹی بھی کی انہوں نے، پھینٹا بھی لگایا کئی دفعہ۔ لیکن ماں کی مار تو مزیدار ہوتی ہے نا۔ وہ ماں کی مار ایسی ہی ہے جیسے کمہار مٹی کو مارتا ہے، کمہار مٹی کو گوندتا ہے، اس کو ہاتھ سے مارتا ہے، اس کی ایک شکل بناتا ہے۔ تو اگر تو مار شکل سازی کا کام کرے تو مار درست ہے، اور وہ ماں ہی کر سکتی ہے چونکہ وہ خالق ہے اس زمین کے اوپر۔ تو امی جی نے بڑی زبردست ہماری شکلیں بنائی۔ تو یہ میں آپ کو امپیکٹ بتا رہا ہوں سائیکولوجیکل۔ نمبر 2، میں نے اپنی امی جی کے اندر ہمیشہ آج کے دن تک کبھی غیبت نہیں دیکھی۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ ماں ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، اور میں آپ کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اولاد کے اوپر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ امی جی نے، میرے سارے بہن بھائی اس بات کی گواہی دیں گے، اور ہمارے خاندان والے گواہی دیں گے، میں تو چونکہ گھر کا بندہ ہوں، کبھی غیبت نہیں کی، نیور، بیک بائٹنگ نہیں، اتنی بلنٹ، اسٹریٹ فارورڈ ہے، منہ پہ کہہ دیتی ہیں، اور اسی وجہ سے اکثر جگہوں پہ ان کو نقصانات ہوئے۔ جو غیبت کرنے والے ہوتے تھے ان کی بظاہر عزت ہو جاتی تھی، اور یہ جو سچ بولنے والی خاتون، ان کو بعض اوقات وقتی طور پر ناراضگیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وقت گزرا، لوگوں کے سامنے سچ آیا کہ کون مخلص تھا۔ یہ میں آپ کو گھر کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے اوپر بڑا اثر آیا۔ ہمارے سارے بہن بھائی، طاہر، تنویر، ہم غیبت کے خلاف ہم نے کمر کسی ہوئی ہے، اور ہم نے بچوں کو وہی ماحول دینے کی کوشش کی ہے کہ غیبت ہم نہیں کریں گے، ہم نے حرم کا دفاع کرنا ہے۔ یہ آپ کو چھوٹی چھوٹی نشانیاں بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ میں ایسے نہیں بات کر رہا۔ پھر جو سب سے اہم بات، اینڈ یو وڈ لو ٹو ہیئر اٹ اینڈ آئی وڈ لو ٹو شیئر اٹ، علم دوستی۔ علم دوستی، چھوٹے چھوٹے تھے ہم، پتہ نہیں کیسے گوند دیا مٹی کے اندر، علم سے پیار، اساتذہ سے پیار۔ یہ جو میں اس استادوں کے آگے بالکل جھک کے کھڑا ہوں، یہ میری ماں جی کی دین ہے، میرے والد صاحب کی دین ہے۔ اساتذہ کا احترام ہمیں گھر سے ملا، کتاب کا احترام، کتاب سے پیار، علماء کرام سے پیار، پیران کرام سے پیار ہمیں گھر سے ملا۔ رات کو کھانا بھی بنانا ماں جی نے، صبح سے شروع ہو جاتی تھی روٹین،
قرآن خود پڑھایا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سوئے رہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم سکول سے اس وجہ سے لیٹ ہو گئے ہوں کہ امی جی کی آنکھ نہیں کھلی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ روزہ اس وجہ سے رہ گیا ہو کہ امی جی کی آنکھ نہیں کھلی. اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ. پراٹھے بھی ملتے تھے کھانے کے لیے اور ساتھ باندھ کے بھی دیتی تھی. میں ان لوگوں کو دکھی نہیں کرنا چاہتا جن کی اس وقت مائیں ان کے پاس نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماں جب ٹفن میں یا ہمارے دور میں وہ پراٹھے باندھ کے دیے جاتے تھے اور ان میں اچار ہوتا تھا، بڑے سال گزر گئے لیکن مٹھو شاہ آج بھی ان پراٹھوں میں کھویا ہوا ہے. بڑے بڑے ہوٹل ریسٹورینٹس دنیا کے میں نے دیکھے ہیں، لیکن وہ جو سواد ہے اس پراٹھے کا، پونے میں بندھا ہوا پراٹھے کا سواد اور آم کا اچار، اور وہ جو کتابوں کے ساتھ اردو کی پہلی کتاب قاعدہ اور تختی میں سے بھی آم کے اچار کی خوشبو آتی تھی. میں آج بھی وہیں کہیں ہوں. تو اینی ویز آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ماں علم سے پیار کرے گی، خود پڑھی ہوئی تھی زیادہ، عالم فاضل نہیں اس طریقے سے، موٹی موٹی چند کتابیں، قرآن پڑھا ہوا تھا اور کیمیاء سعادت اور اس طرح کی کتابیں بزرگوں کو پڑھا ہوا تھا. نانا ابو عالم تھے، عالم باشرہ، ان کی ساری باتیں امی جی کو زبانی یاد تھی. تو رات کو صبح سے لے کے قرآن پڑھانے سے لے کے اسکول بھیجنے تک میں ابھی بھی جب کنگھی کرنے لگتا ہوں تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے لیفٹ سے، یہ میرے ابو جی کا سٹائل ہے. تو امی جی یہی کنگھی کیا کرتی تھی. تو میں ابھی بھی جب کنگھی کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ امی جی جو ہے وہ اس طریقے سے کنگھی کر رہی ہیں. تو امپیکٹ آتا ہے اولاد کے اوپر. پھر اسکول تک واپسی پہ پوچھنا کیا سبق ملا ہے، فلاں سے نہیں ملنا تھا، فلاں کی بات نہیں کرنی تھی، دوست کیسے ہیں. ایک دفعہ ہم مچھلیاں پکڑنے گئے، دوست کافی لیٹ ہو گئے. وہ میرا دوست ایک فوت ہو گیا، ریاض موچی. واپسی پہ ہم رات کو مچھلیاں بھون رہے تھے چھت پہ، تو والدہ صاحبہ پیچھا کرتی تھی ہمارا. شی آلویز فالوڈ اس. ابو جی کو رپورٹ دینی ہوتی تھی. انہوں نے ڈر بھی تھا، احترام بھی تھا کہ کل کو انہوں نے آ کے کہنا ہے کہ زورا میرے بچے بگاڑ دیتے ہیں. تو بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. تو چوتھا فیکٹر اس میں شامل کر لیں، رسپانسبلٹی. اگر ماں باپ غیر ذمہ دار ہو جائیں تو اولاد کبھی صاحب ذمہ داری والی نہیں ہوتی، غیر ذمہ دار ہوگی. یہ میں آپ کو گھر سے پریکٹیکل چیزیں مثالیں دے رہا ہوں. پھر میں نے امی جی کو کبھی، یہ میں مختصر کر دیتا ہوں اسکول والی باتیں، مچھلی کا واقعہ پھر کبھی سناؤں گا. ہم پھر بھاگے اور رات ہم نے کہیں اور گزاری. آج بھی سارے گاؤں والوں کو وہ یاد ہے واقعہ. اب کبھی کبھی پوچھتے ہیں لاڈ سے کہ مچھلیاں کھائیاں سی، مزہ آیا سی؟ تو ہم نے کہا جی بہت مزہ آیا تھا. تو رسپانسبلٹی بھی آ گئی. 5ویں نمبر پہ میں نے امی جی کے اندر لالچ نہیں دیکھی، توکل دیکھا. جو پاس ہوتا تھا، چاہے وہ پیاز کے چھلکے ہی کیوں نہیں، چاہے وہ عام سا سالن کیوں نہیں، شکر سکھایا ہمیں. بیٹے شکر ادا کیا کرو. کوئی رزق کا نوالا گر جاتا تو ہمیشہ یہ کہہ کہ بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لیتی ہیں اور کہتی ہیں، مجھے کہا کرتی اسپیشل تمہارے نانا ابو بھی یہی کیا کرتے تھے. کتنا عرصہ ہو گیا، کئی سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں اور ایسے یاد ہے جیسے اتنا بڑا امپیکٹ ہے. اگر ماں باپ یہ ڈیفیشنسی چھوڑ دیں، یہ کمی پوری نہ کریں تو شخصیت میں جھول ہوں گا. لیکن اگر ماں باپ ذمہ دار ہو جائیں اور غیر محسوس طریقے سے بچے پالنا شروع کر دیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے، تو غیر محسوس طریقے سے بڑی اچھی اعلیٰ گریٹ پرسنالٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. تو اسپرچول، آئیڈیالوجیکل، یہ ساری ایموشنل لیول پہ چیزیں جو آپ کی کمی تھی، وہ آپ نے خود سے آج بیٹھ کے سوچنا ہے
کہ بھئی میں نے اپنے بچوں کو صحت مند بنانا ہے 4 حوالے سے. جسم بھی صحت مند ہو، دماغ بھی صحت مند ہو، روح بھی صحت مند ہو، ان کے نظریات بھی صحت مند ہو، ان کے جذبات بھی صحت مند ہو. جب ہم بچوں کو، بیماری صرف یہ نہیں ہوتی کہ کان میں درد ہو گیا، وجدان کا درد بھی بہت بڑا درد ہے. اور بیماری صرف یہ نہیں کہ آنکھیں دکھ رہی ہیں، اگر بصیرت بھی دکھے تو بہت بڑی بیماری ہے. اگر عقل و شعور کو زنگ لگ جائے، عقل و شعور اپاہج ہو جائے، تو جیسے آپ کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جائے کسی بچے کی تو آپ فوراً اس کو ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں، ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جاتی ہے. تو خدا را ایموشنل، آئیڈیالوجیکل اور اسپرچول سطح پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں. یہ جو نسلیں بیمار ہیں انہیں صحت کی اشد ضرورت ہے. کسی کو جسم کو او نیگیٹو ضرورت ہے، کسی کو اے پازیٹو کی ضرورت ہے. ہم بلڈ لگاتے ہیں نا، تو اگر کسی کو اچھے صحت مند نظریات کی ضرورت ہے تو اسے نظریات کی ایک بوتل لگا دیں. اگر کسی کے جذبات کمزور ہیں تو اسے جذبات مضبوط کرنے والا ٹانک دے دیں، اسے قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، حکماء کے ساتھ جوڑ دیں، صحت مند نظریات کے ساتھ، صحت مند حکیموں کے ساتھ جوڑ دیں. محبت کی کمی ہے تو محبت کرنا شروع کر دیں. کاش ہم روح کی بیماریوں کو جہاں جہاں آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کاش آپ اس پیغام کو سمجھ جائیں اور آپ اس ڈیفیشنسی کو آج اور اسی وقت ایک پلان بنا کے دور کرنے کی سفر پہ اور مہم پہ نکل پڑے. تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 2020 میں آنے والے جو بچے ہوں گے ان پہ ایک بڑی صحت مند چھاپ لگ چکی ہوگی. اور اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی، یو آر لکیسٹ گائز، آپ کے پاس بڑا ٹائم ہے. آج سے اپنی شخصیت بنائیں. لڑکا باپ بنے گا، لڑکی ماں بنے گی، آپ ایک ادارہ بنیں گے اور دونوں مل کے ایک نسل کی تعمیر کریں گے. تو آپ نے ان کے آنے سے پہلے ماحول بنانا ہے. بچوں کو روٹی کپڑا مکان بھی چاہیے، یہ آپ نے پہلے سے بندوبست کرنے ہیں. ان کو صحت معالجہ بھی چاہیے، جسمانی اور روحانی. آپ نے اپنے نظریات کو کھنگالنا ہے، آپ نے اپنی کمیوں کو آج سے دور کرنا ہے. یہ اس سیشن کا اور اس سے پہلے والے تمام سیشنز کا سینٹرل تھیم تھا. آپ کمی دور کرنے کی خود کوشش کریں گے، کمی دور ہو جائے گی. کبھی ایسا وقت آئے گا کہ ہماری گورنمنٹس کو بھی احساس ہو جائے گا، ہمارا تعلیمی نظام بھی بدل جائے گا. ہم چونکہ اکثریت میں تبدیل ہی نہیں ہو رہے، ہم بھی اپنی خو نہیں چھوڑتے، وہ بھی اپنی انداز نہیں بدلتے. ہماری بھی یہی سوچیں ہیں، محکوموں کی بھی وہی سوچیں ہیں، گویا حاکموں کی بھی پھر وہی سوچیں رہیں گی. تو ہم دونوں طرف سے تبدیلی نیچے سے اوپر بھی جا سکتی ہے، اوپر سے نیچے بھی آ سکتی ہے. زلزلہ زمین ہلے تو بھی مکان گر جاتا ہے، اور اوپر سے کوئی شہاب ثاقب گرے تو بھی مکان گر جاتا ہے. دائیں بائیں سے بھی کوئی سونامی آئے گا، لہریں آئیں گی، مکان کو گرا دے گی. تو مصیبت کہیں سے بھی آ سکتی ہے. تو آپ نے زمین بھی مضبوط کرنی ہے، چھت بھی مضبوط کرنا ہے، دیواریں بھی مضبوط کرنی ہے. جسم کی سطح پہ روح کے قلعے بھی آپ نے مضبوط کرنے ہیں. جو روح کے قلعے ہیں وہ آپ نے مضبوط کرنے ہیں کہ بچوں کو کوئی ورغلا نہ سکے، ٹافی دکھا کر کہیں لے جا نہ سکے. کبھی آپ نے ڈسکس کیا ہے بچوں کے ساتھ کہ ہم کس بھیڑیا نما دور میں داخل ہو گئے ہیں؟ موبائل ان کے ہاتھوں میں پکڑا کر آپ نے کبھی فالو کیا ہے؟ زورا بیوی کی طرح پیچھا کیا ہے کہ بچے کس طرح کا موبائل یوز کرتے ہیں؟ اگر نہیں کیا تو قصور کس کا ہے؟ موبائل کا؟ نہیں. میڈیا کا؟ نہیں. میرا اور آپ کا. جب ہمارا یہ رویہ ہو جائے گا تو پھر ہم صحت مند ہو جائیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں سک مائنڈ ہونے کی نشانی ہے کہ ہم دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں. ہمیشہ محکوم حاکموں کو اور حاکم محکوموں کو جب الزام دیتے رہیں گے تو یہ صحت مند معاشرے کی نشانی نہیں ہوگی. تو میں اس لیے جب اپنی بات کرتا ہوں یا اپنے نوجوانوں کی بات کرتا ہوں تو بہت ساری باتیں وقت پہ سمجھ نہیں بھی آتی، لیکن میں چونکہ کہہ دیتا ہوں، میرا کام ہے بلغ ما انزل الیک کی سنت ہے میرے اوپر کہ آپ آگے کہہ دو
جو آپ کو سمجھ آئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جس جس کو سمجھانا چاہے گی، جس جس کی طلب ہوگی، اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی اور انشاءاللہ پہلے سے بہتری آ جائے گی۔ تو اگر ماں باپ روحانی طور پر تربیت نہیں کر سکے، ماں کسی وجہ سے نہیں کر سکی، تو استاد اس کمی کو پورا کرتے، اور استاد اگر اس کمی کو پورا نہیں کر سکے تو بعد میں کسی پروفیشنل لائف میں کوئی بندہ پورا کرتا۔ اور خاص کر جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ ذمہ داری آپ کی ہے، آپ اپنی کمی خود پوری کریں۔ اب آپ بلیم نہیں کر سکتے کہ آپ بچے نہیں ہیں، یو آر نو مور اے کڈ، یو آر مائی اسپارٹن ناؤ، یو آر ایڈلٹ گروئنگ کڈ ہے۔ اب آپ مجھ سے اگر کوئی چیز ملے گی، اس سے اپنی کمی پوری کر لیں۔ کہیں سے کوئی چیز ملتی ہے، الحکمت ضالۃ المومن، کل بھی میں کہہ رہا تھا، حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے دانائی کی بات ملے لے لو، علم حاصل کرو خاتمے چین جانا پڑے۔ بچے کو تو نہیں کہا، انفینٹ بیبیز کے لیے نہیں ہے یہ حدیث، بالغوں عاقلوں کے لیے ہے۔ شادی پہ وہ ہوتا ہے نا، عاقل اور بالغ، بالغ پہ زیادہ سٹریس ہے، عاقل پہ سٹریس نہیں ہے، لکھ دیا جاتا ہے، سائن بھی کر دیے جاتے ہیں۔ بندہ مولوی صاحب کو کہے کہ بھائی ان سے انٹرویو کریں پہلے، اور میں ویٹ کر رہا ہوں اس دن کا، کاش امت مسلمہ شادی سے پہلے اس عقل کی سٹیج کو سمجھے کہ کیا یہ شادی عقل کی دنیا میں ہے یا نہیں ہے، یا بے وقوفی یا کم عقلی ہے۔ ضد کی شادیاں کس نتیجے پہ جائیں گی، بے وقوفی کی شادیاں کس نتیجے پہ جائیں گی۔ تو اولاد کے اوپر یہ حکم ہے کہ انہوں نے اف نہیں کہنا، لیکن ماں باپ کو بھی تو سمجھنا ہے کہ انہوں نے جو کمی چھوڑی ہے اولاد کی، انہیں بھی تیار رہنا چاہیے۔ تو اگر ان کی بھی کمی رہ گئی تو اب وہ یہ ہے کہ اولاد کو کمیونیکیٹ کریں، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، ڈسکس کریں، ان کو کہیں بابا یہ کمی رہ گئی تھی، چلو آج ہم یہ کرتے ہیں کہ فساد پیدا نہیں کرتے، اب ایک بہتر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ چونکہ ہر وہ فیصلہ جس سے معاشرے میں فساد پھیلے گا، محبت، سو کالڈ محبت کے نام پہ جو آج کل ہوتا ہے، میں اس وجہ سے اس کے خلاف نہیں کہ یہ عام چیپ محبت کے وہ جذبات ہیں، میں اس وجہ سے خلاف ہوں کہ پروگرس رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، معاشرے میں پرفارمنس دیکھی جاتی ہے، ڈیورس کی شرح، یہ جو آج کل کی نام نہاد محبتیں ہیں، انہی میں زیادہ ہوئی ہے۔ گویا وہ محبت تھی ہی نہیں، تو محب بھی شعور والا نہیں، محبوب بھی شعور والا نہیں رہا، تو محبتیں شعور والی کیسے ہو سکتی ہیں؟ لہٰذا چونکہ صرف فزیکل خواہشات محبت بن گئیں، لہٰذا نہ اس میں ایموشنز رہیں گے، نہ آئیڈیالوجیز رہیں گی، نہ اسپرچول اسٹرینتھ رہے گی۔ ادھر خواہش پوری ہوئی، ادھر یہ تینوں چیزیں دھڑام سے گر جائیں گی، طلاق، طلاق اور طلاق۔ رشتے ٹوٹ رہے ہیں اور اسی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں کہ پختگی نہیں ہے محب اور محبوب کی بھی۔ تو صرف انہیں اتنا پتا ہے کہ فلاں کو دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، میرا دل دھڑکتا ہے۔ کاش ایسے محبوب یا محب آ جائیں کہ محب اس وجہ سے اس کا دل دھڑکے کہ اس کے محبوب نے بڑی پتے کی بات کی ہے، اور کاش ایسے محب آ جائیں جو نظریاتی اور جذباتی اور فکری اور شعوری سطح پہ جا کے محبت کرے، کسی سے نظریات کی محبت کرے، اور جب وہ رشتہ جڑے گا اس میں طلاق نہیں ہوگی۔ جو اس سے پہلے ایک سیشن میں نے یوٹیوب پہ فاروق آن لائن پہ اپلوڈ کیا تھا کہ محبت میں طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق چونکہ کمی کا نام ہے، ریئیکشن کا نام ہے، علت اور معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ ہے یہ کسی چیز کا، تو کازز یہ تھی کہ کہیں پہ کوئی ڈیفیشنسی تھی، فل ان دا بلینکس تھی، کوئی کمی رہ گئی تھی، اس کو پورا کیا جائے گا، طلاق نہیں ہوگی۔ تو موٹیویشن، گائیڈنس، اسسٹنس اور ہیلپ، ان سم کیسز ہیلپ بھی چاہیے، فزیکل ہیلپ بھی چاہیے بچے کو۔ خاندان ٹیم اپ کرے، جو خاندان کے بچے جس طرف جانا چاہتے ہیں ان کی انکلائنیشن، ان کو پہلے اس طرف لے جائیں۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی پتہ کیا ہوتا ہے، ہر دوسرے خاندان کا یہ المیہ ہے کہ بچوں کی نظریاتی، روحانی، فکری بلوغت کو دیکھے بغیر بچپن سے ہی رشتے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں کسی کا نظریہ اور ہو جاتا ہے، کسی کی فکری سطح کہیں اور چلی جاتی ہے، اور چونکہ جسم کی سطح پہ رشتہ جوڑا گیا تھا اور ماں باپ بھی جسم کی سطح پہ بیٹھے ہوئے تھے، لہٰذا اب ڈیوائڈ ہو جائے گی، بہن بھائی آپس میں ناراض،
چونکہ وہ جو رشتہ انہوں نے طے کیا تھا، یہ خواہش تھی، وہ نہیں ہو سکا. سمجھ رہے ہیں نا کس طریقے سے بگاڑ ہوتا ہے. تو پورے کے پورے خاندان ٹوٹتے چلے جاتے ہیں، یہ جو بچپن میں طے کر لیا جاتا ہے. تو خدا کے لیے سب سے پہلے تمام بہن بھائی، کزنز، معاشرے والے، خاندان والے مل کے ایک بچے کو پالیں، ان کو ریز کریں، انٹلیکچولی ساؤنڈ، ہیلتھ وائز ساؤنڈ، فلاسفیکلی ساؤنڈ، جذباتی طور پر صحت مند، سب مل کے. اور یہ ہوتا تھا ہمارے بچپن میں، مجھے یاد ہے ہماری ضرورت نہیں ہوتی تھی گلی میں کسی نکڑ پہ کھڑے ہونے کی. ہماری ماسی عنایت بیگم نام تھا، ہم سب ماسی نیتی کہتے تھے، اللہ ان کو غریب کی رحمت کرے اور ان کے درجات بلند کرے. میرے ہر ختم میں وہ شامل ہوتی ہیں، سارے میرے بزرگ جو ہیں. دور سے انہوں نے دیکھا اور بڑے غصے اور بڑی آواز تھی ان کی گونجدار. وہاں سے انہوں نے مجھے میرا نام لے کے کہا، مٹھو شاہ تو ایتھے کیوں کھلوتے ہیں، پتہ ہی نہ زوراں بیوی دا. یہ پنجابی میں انہوں نے کہا اور ہم سب تتر بتر ہو گئے. کوئی موچی، کمہار، نائی کا تصور نہیں تھا ہمارے محلے میں. یہ بزرگ ہے، ہم نہیں دیکھتے تھے اس کے پاس گاڑی ہے یا نہیں، اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، صرف وہ بزرگ ہے، وہ بڑا ہے. تو وہ بڑا اس قدر اتھارٹیٹو تھا، اس کی اس قدر رٹ تھی ماورا اس کے کہ اس کی ذات پات کیا ہے، کوئی ڈویژن نہیں تھی. ماسی نیتی نے کہہ دیا نکلو یہاں سے، غائب ہو جاؤ، اور آئندہ میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں. یہاں سے لڑکیاں گزرتی ہیں اسکول والی، بہنیں بیٹیاں گزرتی ہیں، خبردار جو آئندہ دیکھا ٹانگیں توڑ دوں گی. یہ ماسی نیتی کے الفاظ تھے. آج بھی میں اس گلی میں نہیں کھڑا ہوتا. وہ فکرے گونجتے ہیں ماسی نیتی کے، اللہ کریم ان کے بڑے درجات بلند کرے. مجھے آج بھی وہ باتیں یاد ہے. تو بچے کو ہر سطح پہ گائیڈنس کی ضرورت ہے، موٹیویشن کی ضرورت ہے. اب تھوڑا سا ٹائم میں لوں گا ان ماؤں کے لیے جو ستم سہ رہی ہیں ڈیورس کا. آپ نے زہرا بیوی بننا ہے. میں آپ کو لاڈ سے ایک اپنی مثال دے رہا ہوں. ماں بھی بننا ہے اور باپ بھی بننا ہے. ایک کمی تو آ گئی، لیکن وہ صرف فزیکل ورلڈ کی کمی ہے، فزیکل ورلڈ کی کمی ہے. آپ اس کمی کو پورا کر سکتی ہیں اپنے بچوں کو ڈبل محنت کر کے. آپ کو ڈبل محنت کرنا ہوگی اور بہن بھائیوں کو ساتھ دینا ہوگا، معاشرے کو ساتھ دینا ہوگا، خاندان کو ساتھ دینا ہوگا. انفارچونیٹلی ہم سب آوے کا آوا ہم ساتھ نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آگ میرے گھر میں نہیں لگی، آگ آپ کے گھر میں نہیں لگی، دھواں آپ کے گھر میں آئے گا، آپ کے کمروں میں بھرے گا، اور جب دھواں آپ کے کمروں میں بھرے گا دم آپ کا گھٹے گا. تو اگر کہیں پہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگ رہے ہیں، مردار گرایا جا رہا ہے، تو اس کی سڑاند آپ کے گھر تک آئے گی. جب ہوا کا جھونکا آپ کی طرف آئے گا، آپ بھی اس تعفن میں شریک ہوں گے. تو اس لیے جو ہونا تھا وہ ایک واقعہ ہو چکا. آپ کو ڈبل ذمہ داری کے ساتھ جینا ہوگا، باپ بھی بننا ہوگا، اور اس خاندان کے لوگوں کو بھی ڈبل ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور اس منافقت سے باہر آنا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسے خاندانوں میں تقسیم ہو گئے جہاں طلاق کو ایک معمولی واقعہ سمجھا جاتا ہے. خاندانوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جانا چاہیے تھا کہ اگر کسی جگہ پہ یہ واقعہ ہونے جا رہا ہے تو اس کی روک تھام ہو، اور اگر ہو چکا ہے تو سوشل بائیکاٹ کیا جائے کلپریٹ کا، سوشل بائیکاٹ کیا جائے اس کلپریٹ کا جس نے یہ سنگین جرم کیا. کیا ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. ہمارے ہاں ہپوکریسی ہے، سامنے کچھ پیٹھ پیچھے کچھ، سامنے کچھ پیٹھ پیچھے کچھ. چونکہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی نہیں ہے، کولیکٹیو رسپانسبلٹی نہیں ہے. پارٹیاں ہم بناتے ہیں، یہاں سے فائدہ ہوگا، وہاں سے فائدہ ہوگا. یہ ریالٹی ہے. تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی. مجھے پتہ ہے، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے، لیکن اللہ آپ کو اتنی ہی تکلیف دے رہا ہے جتنی آپ کی وسعت تھی. وہ آپ کو ہمت بھی اتنی دے گا جتنی آپ کو اولاد کو پالنے کے لیے چاہیے. آپ نے
इमोशनल साइकोलॉजिकल कमी पूरी करनी है। इसी तरीके से अगर कहीं पे कोई बेवा है तो उसका तो कोई कसूर नहीं, बच्चों का भी कोई कसूर नहीं, बाप दुनिया से चला गया, तो अब उनको मजबूत होना होगा और उन्हें वो कमी पूरी करनी होगी। बाप बन के भी औलाद के साथ डिस्कशन करनी होगी और मां बन के भी करनी। मुश्किल है, लेकिन जब कोई और ऑप्शन ना हो तो इस मुश्किल से गुजरना पड़ता है और मुश्किल से ही मंजिल मुराद मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा पैगाम भी पहुंच गया होगा, दर्द भी पहुंच गया होगा। आपने इस सेशन से यकीनन कुछ ना कुछ सीखा होगा, समझा होगा। मैं कहीं पे गलत हूं, मेरी रहनुमाई कर दीजिए, मैं बाद में कमेंट्स को देख लूंगा। जो बाद में सुने अगर मुत्तफिक हैं, दूसरों तक ये नजरियात पहुंचाएं। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि मेरी वीडियो कहीं पहुंचे, मेरा वो ताल्लुक नहीं है इन वीडियोस के साथ, लेकिन खुशबू फैलनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं औलाद अपने माँ बाप को उफ नहीं कहेगी। मैं उम्मीद करता हूं माँ बाप अपनी औलाद को सेहत अता करेंगे, जिस्मानी, फिक्री, रूहानी। मुर्शिद का भी यही काम होता है ना, उस्ताद भी कमियां पूरी करता है, मुर्शिद भी कमी पूरी करता है। और अगर कोई किसी की कमी से फायदा उठा रहा हो तो उस पीर का, उस मुर्शिद का क्या इलाज किया जाए, उन हुक्मरानों का क्या इलाज किया जाए जो हमारे मुआशरे में मौजूद सकम या डेफिशिएंसी के माहौल को बरकरार रखते हुए सिर्फ इस वजह से आगे बढ़ते हैं कि अगर ये तब्दील हो गए तो शायद हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा। लिहाजा अगर मुरीद बदल गए, उनकी शऊरी सतह बुलंद हो गई तो शायद हम पीर ना रहें। ऐसे भी मैंने पीरों के कबीले देखे हैं जो इस वजह से मुरीदों की इस्लाह नहीं करते, रूहानी तौर पर, फिक्री तौर पर, इल्मी तौर पर, कि अगर ये उस लेवल पे चले गए तो फिर सानू पीर कौन आखेगा। अब आप समझ गए, फिर सानू पीर कौन आखेगा। तो इसलिए उनको रखा जाता है वहीं पे। घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन, हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी। कुछ अशार हैं ताकि आप, काफी खुश्क हो गया माहौल, तो वो शेर मैं आपको सुनाता हूँ। मुनव्वर राना, अगर आप कभी सर्च करें गूगल पे, मुनव्वर राना वो वाहिद शायर है जिन्होंने माँ और बाप के हवाले से बड़े जबरदस्त शेर हैं उनके, कसीर तादाद में। वैसे तो होता है ना आम शायर के एक आध शेर, मुनव्वर राना का मैंने देखा कि उन्होंने गैर मारूफ से हैं थोड़े, लेकिन बड़े अशार हैं उनके माँ बाप के हवाले से। आपकी नजर करता हूं। उनका पहला शेर ये है कि ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगा हूं। बहुत गहरी बात है। ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगा हूं, इस पेड़ का साया मेरे बच्चों को मिलेगा। क्या फलसफा है इसके अंदर कि मैं माँ बाप की खिदमत इसलिए कर रहा हूं कि ये मैं बीज लगा रहा हूं, और जब बीज लगा रहा हूं तो इसका ये दरख्त बनेगा और इसके साये में मेरे बच्चे बैठेंगे, और जब साये में बच्चे बैठेंगे उनको राहत नसीब होगी तो दरअसल मुझे फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगा हूं, इस पेड़ का साया मेरे बच्चों को मिलेगा। और चलती फिरती हुई, ये भी मुनव्वर राना का है, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। क्या खूबसूरत, कितने खूबसूरत लतीफ जज्बात, क्या खूबसूरत अंदाज में उन्होंने हमारे सामने रखा, सादगी के साथ। चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। हाय। और मुझको, ये महराज फैजाबादी एक शायर है, मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। महराज फैजाबादी का ये शेर है कि मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। बाप जवान रहता है जब तक बच्चे छोटे हैं, उसे पता है कि मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है, माहौल को मेरी जरूरत है। वो अपने आप को मजबूत रखता है, थका हारा भी हो, टूट जाए अंदर से, किरची किरची हो जाए, लेकिन सिंबल ऑफ पावर रहता है, कमजोरी नहीं दिखाता औलाद को। औलाद को यहां तक कि लाड भी उस तरीके से नहीं करता, छुप के जाएगा उनके कमरों में। ये बाप का खासा है। माँ तो वोकल है, वो तो लाड़ियां कर लेगी, माँ का और अंदाज है,
چونکہ ماں وہ خلقت کے دائرے میں آتی ہے نا، تخلیق کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ معراج فیض آبادی کا دوسرا شعر ہے، ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جھریاں ہم نے، پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جھریاں ہم نے۔ تو جو اولاد اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھتی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور سوچے کہ یہ باپ ہمارے لیے بوڑھا ہو گیا، اس نے اپنی جوانی تیاگ دی، یہ ہمارے لیے بوڑھا ہوا، مختلف شعبوں میں محنت کرتے کرتے ہمارے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلتا تھا، دن رات محنت کرتا تھا۔ تو اولاد کو ماں باپ سے پیار ہو جائے گا، صرف یہ احساس پیدا ہو کہ یہ جو کبھی نوجوان تھا، مسلس تھے، اور اب یہ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے عالم میں چلا گیا ہے، اب اس کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میرے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، اب اس کو اٹھتے بیٹھتے ہوئے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے۔ یہ جو جھریاں اس کے چہرے پر ہیں، ہر جھری مجھے ریز کرنے میں گہری ہوتی چلی گئی ہے۔ تو کاش ہم ان جھریوں کی زبان سمجھیں، اور ان جھریوں پہ ٹپکتا ہوا آنسو اولاد کے لیے ایک عذاب مسلسل بن جاتا ہے اگر ماں باپ کا دل دکھا ہو، اگر ماں باپ کا دل دکھا ہو۔ اگر بیٹوں کی جدائی میں آنسو آئے تو شفقت ہے، بیٹوں کے لاڑ پیار پہ آنسو آئے تو شفقت ہے، لیکن اگر ماں باپ کا دل دکھ گیا اور ان جھریوں پہ وہ آنسو ٹپک پڑے، وہ آنسو، تو اللہ کی عزت کی قسم حشر بہت برا ہوگا ایسی اولاد کا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو تابع دار، فرما بردار اولاد بنائے، ایسی اولاد بنائے کہ ہم ماں باپ کی جھریوں کو اور ان جھریوں کی معنویت کو اور پیغام کو سمجھ سکیں، ان کی ڈیپتھ کو سمجھ سکیں۔ حماد نیازی ایک شاعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ صبح سویرے ننگے پاؤں گھاس پہ چلنا ایسا ہے، صبح سویرے ننگے پاؤں گھاس پہ چلنا ایسا ہے جیسے باپ کا پہلا بوسہ، قربت جیسے ماؤں کی، جیسے پیار کا پہلا بوسہ۔ جب ایک عام نوجوان شادی کے بعد باپ بنتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ محبت تو ایسے کوٹ کوٹ کے باہر بہت بڑا ایک نیا رشتہ اس کی زندگی میں آتا ہے، وہ باپ بن گیا ہے، اور باپ بن کے اس کے اندر سے بیٹا بھی جاگتا ہے۔ اب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے باپ نے اس سے کتنی محبت کی ہوگی، پہلے اس کو احساس نہیں ہوتا۔ جب وہ باپ بنتا ہے پھر وہ اپنے والدین کی طرف رجوع کرتا ہے کہ ہائے ہائے، میری پیدائش پہ اسی طریقے سے انہوں نے پہلا بوسہ دیا ہوگا، ایسے گھٹ گھٹ کے جھپیاں لگائی ہوں گی، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھا ہوگا، میری ذرا ذرا سی تکلیف پہ یہ لرز گئے ہوں گے، تڑپ گئے ہوں گے۔ پھر وہ ماں کے قریب آتا ہے، وہ اپنی بیوی کو دیکھ چکا ہوتا ہے، اس لیے اسے اپنی ماں کی قدر یاد آتی ہے۔ وہ اپنی بیوی کو اپنے ہی بچے کو دودھ پلاتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسے اپنی ماں یاد آتی ہے کہ کس طریقے سے اس نے اپنی چھاتیوں کی توانائی اس کے جسم کے اندر منتقل کی۔ مرغی کو دیکھیں نا کبھی، کس لاڑ پیار سے وہ اپنے چوزوں کو دانے کھلاتی ہے۔ تو جھریاں پڑا کریں، بوسے یاد رکھیں ماں باپ کے۔ منور رانا بڑا خوبصورت شعر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی زندہ ہے ماں میری، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ میں نے دکھی کر دیا ہوگا ان کو جن کی ماں دنیا سے چلی گئی، لیکن حوصلہ یہ ہے ماں آپ کے اندر، آپ کے وجود میں ہے، آج بھی وہ آپ کے اندر ہے، آپ کے وجود میں ہے۔
आप ही उसकी निशानी है, इस निशानी को संभाल लें, उसकी दुआ जिंदा रहेगी। अपने आप को महकता हुआ रखें, उसकी दुआ महकती रहेगी। अपने आप को ताज़ा रखें, उसकी दुआ ताज़ा रहेगी। अपने आप की तामीर करें, अपने आप को जोड़ के रखें, उसकी दुआ कभी नहीं टूटेगी। अगर आपने अपने आप को मारना शुरू कर दिया, आप हारना शुरू हो गए, तो माँ की दुआ हार जाएगी। और जिनकी माएँ जिंदा हैं, जिस्म की दुनिया में उनके पास मौजूद हैं, मैं उन्हें कह रहा हूं, आपके पास बहुत बड़ा खजाना है। माँ बाप का बिछड़ जाना एक अलमनाक तजर्बा है, और माँ बाप के बिछड़ने का तसव्वुर उससे भी ज्यादा होलनाक तजर्बा है।